السلام علیکم. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر اب آ رہی آواز آ رہی ہے. جی، اور کیا حال احوال ہے آپ لوگوں کے؟ خیریت سے ہیں؟ جی سر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں. آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں؟ جی 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 شکریہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میں نے آپ کو ہوسٹ بنا دیا. جی جی. آن ہے. تھوڑا سا رک جائیں کیا، اگر اور کسی کے انتظار میں، یا شروع نہیں کریں گے سب لوگ؟ تھوڑا سا رک جائیں، آگے کسی کا سوال ہے تو کر لیں. جی سر، مجھے ایک چیز تھوڑی سی پوچھنی تھی کہ جی جیسے ہم یہ سورہ یوسف میں بات کر رہے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام واقعات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پروگرامنگ کا ایک حصہ تھے، پلاننگ کا حصہ تھے کہ حضرت یوسف کو کس طرح وہاں تک پہنچانا. سر ایک چیز جو مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم اللہ کی پلاننگ یا پروگرامنگ کو انسان کا جو ارادہ یا اس ارادے پہ اختیار ہے، اس کے ایکشن پہ اختیار ہے، ان کو کیسے کوریلیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اتنا کوئی مشکل بات نہیں ہے سمجھنا، کہ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ خدا کا جو پلان ہوتا ہے وہ آپ کے ارادے کی بنیاد پر جنریٹ اور ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. ٹھیک. یہ تو ایک سادہ بات ہے. یعنی پہلے جی جی میرا مطلب ارادہ ہے کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں، میں کس مقام اور معیار پر پہنچنا چاہتا ہوں، میری ڈائریکشن کیا ہے، میری نیت کیا ہے، اور پھر اس کے صحیح. مطابق خدا کا پلان میرے لیے یا ہر ایک کے لیے بنتا ہے کہ مجھے کس قسم کی زندگی پر رکھنا ہے اور چلانا ہے. باقی وہ جو جو اس میں تقدیر یہ آ جاتا. الہی ہے، جو تقدیر الہی ہے وہ پہلے سے جاری ہوتی ہے. تقدیر الہی کا مطلب ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا جو ایک فریم ورک ہے وہ آلریڈی خدا کی طرف سے بنا ہوا ہے. اس میں ہم اپنا ارادہ ڈالتے ہیں، اور جب ہم اپنا ارادہ اس کے اندر شامل کرتے ہیں تو وہاں سے پھر فائنل پلان بنتا ہے کہ مجھے کس رستے پہ لے کے چلنا ہے، اور اس کے مطابق میری زندگی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، ایوالو ہوتی ہے، چیزیں ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں، اور ایک نتیجہ برآمد ہو جاتا ہے. مطلب انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. ہاں، سعی بھی ڈائریکٹڈ ایفرٹ کو کہتے ہیں. کوشش، کیونکہ لفظ کوشش آپ کو خود ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ کوشش کا کیا مطلب ہے. لفظ سعی ہے قرآن میں. جی جی. ٹھیک ہے، سعی کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکٹڈ ایفرٹ، یعنی وہ کوشش جو باقاعدہ ایک مقصد اور ہدف کو رکھ کے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ باہر نکل کے گڑھا کھودنا بھی ایک ایفرٹ ہے، کوشش ہے، لیکن وہ کوشش کوئی اس کی ڈائریکشن نہیں ہے. صحیح. تو سعی جو ہے انسان کی سعی ہی اس کے ہاتھ میں آتی ہے، اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے. مطلب اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا پہلے زیادہ اہم ہے کہ ٹارگٹ کس نوعیت کا ہے، اور پھر اس کی ہم طرف خود ایفرٹ کیا چاہتے کی ہیں، جائے، اس ہم کی طرف خود کوشش کی کیا جائے. چاہتے جی. ہیں. اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنے لیے کیا چاہتے ہیں.
ہم اپنے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں، میری ڈیسٹینی کیا ہے، میں اپنے لیے کس قسم کا انجام چاہتا ہوں، یہ اہمیت ہے۔ اور اس کی بنیاد پر پھر خدا کی طرف سے ہمارے لیے زندگی کا پورا نظام ڈیولپ ہوتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ جی۔ اچھا، اسی میں ایک آگے میں کرتا ہوں، جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ایک دم بندہ جو نا کوئی بھی ایک ایفرٹس کرتا ہے، ایک ارادہ کرتا ہے، وہ اپنا ارادہ چینج کر دیتا ہے، مطلب جس کو کہتے ہیں کہ پلٹ جاتا ہے، مطلب ایک راستے پہ چل رہا ہے، چلتے چلتے وہ ایک دم نیکی راستے پہ بھی آ جاتا ہے، مطلب اللہ کی طرف بھی آ جاتا ہے اور اللہ سے نکل بھی جاتا ہے۔ وہ جو نکلتا ہے وہ کس بیس پہ، وہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے یا اس کا اپنا ارادہ ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، ارادہ آپ کا جو مین ہے نا، آپ کسی طرف آنا جانا، نکلنا، باہر ہونا، یہ الگ باتیں۔ بہت کم دیکھیں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جی، اپنی زندگی کے ارادے کو باقاعدہ تبدیل کر لیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، کم لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ارادے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے، یعنی کہ جب سے آپ نے زندگی کا شعور حاصل کیا، وہاں سے آپ کے سامنے ایک ہدف، ایک زندگی کی حقیقت اور ایک مطلب ایک بنیاد بن جاتی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں اس لائف سے۔ آپ کبھی بھی مطلب اکیلے میں بیٹھیں اور غور کریں کہ جب آپ 14 سال کے تھے، 15 سال کے تھے، اس وقت آپ خود اپنے بارے میں اور زندگی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوتے تھے، آپ کی کیا تھاٹس تھیں، آپ کی کیا اسپریشنز تھیں، اور آج آپ جو کچھ بھی ہیں وہ اسی کے مطابق ہیں یا اس کے خلاف ہیں۔ آپ اچھا، خود اس بات کو غور کیجئے، اپنے اندر اپنی ذات میں غور کیجئے نہیں کہ میں وہ جی کہیے، نہیں، کہیے آپ کہیے، بتائیے۔ نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے بہت دفعہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ ایک اچھے دیندار ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتے ہیں، اچانک وہ پلٹ جاتے ہیں لیکن وہ اور بات آپ بالکل ہی اوپر دین کی سے کر رہے نکل ہیں نا، جاتے یہی میں ہیں۔ آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ بات آپ کر رہے ہیں ان کے ظاہر کی۔ ہاں، اگر ظاہر آپ کی کو ان بالکل کا صحیح، باطن پتا ہو، یعنی ان کا اصل ارادہ پتا ہو، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جو کچھ بھی الٹنا پلٹنا ہے نا، یہ ہاں ہاں، سارے اچھا ان کے اچھا، اپنے ارادے کے ہی مطابق ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک یعنی ہے، وہ اچھا ان کی جو صحیح، اوور آل حرکت ہے وہ اپنے اس ہدف کی طرف ہی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو کا صحیح ہے؟ اپنا دل کیا، جو کا باطن ہوتا ہے، جو کہ اس میں ہوتا ہے، ارادہ جو ہاں، اندر ہوتا ہے، جی جی، اس بہت کے دفعہ لوگوں نے مطابق ہی اپنے اوپر، ہوتی ہے۔ جی ہاں بہت دفعہ اپنے اوپر بظاہر کھول چڑھائے ہوتے ہیں، وہ جی۔ کھول اتر جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور صحیح اسی صحیح، طریقے سے اس کا ریورس بھی ہوتا ہے کہ بہت ہاں سارے اس کا لوگ ریورس ایسے بھی، ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ایک غلط سلط رستوں پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی اسی لیے آپ ایک چیز دیکھیں گے نا کہ جو انسان بھی مطلب ایک اچھی انسانی اقدار کو ویلیو دیتا ہے نا اپنی لائف میں، وہ کسی اچھے مقام پر ہی اینڈ کرتا ہے۔ اچھا آپ اس چیز کو دیکھیں ٹھیک گے ہے، ہمیشہ کہ اچھا، یعنی کہ یعنی جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو واقعا دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں یا جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے، سچ کو اچھا سمجھتے ہیں، انہیں دل سے اچھا سمجھتے ہیں، اس قسم کی صفات نظر آتی ہیں۔ وہ برائی کے اس پہ اینڈ نہیں ہوتا ان کا۔ ٹھیک ہے، ان میں گڑبڑ سڑبڑ ادھر ادھر ہوتی ہیں لیکن انجام خراب نہیں ہوتا۔ تو خدا جو زندگی بنا کے دیتا ہے نا ہم لوگوں کو، اور زندگی کے جس رستے پر چلا رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے اوریجنل ارادے کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک اس ہے، میں جو اور بہت ہی انفارچونیٹ ایسپیکٹ ہے نا وہ یہ کہ یعنی اس میں جو لوگ ظاہراً اہل مذہب ہیں ان کے اندر کمزوری بہت زیادہ ہے اس ارادے کے حوالے سے، کیونکہ وہ انہوں نے اپنا جو بھی لائف یا لائف کا جو بھی نظام ہے نا وہ سارا ایک عجیب قسم کے، یا تو آپ کہہ لیں جذباتی یا رسوماتی یا ایک وہمی قسم کی چیز کے حوالے کر دیا کہ جو ٹھیک ہے ٹھیک میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا نا
کہ ہم لوگوں کی جو سب سے عجیب و غریب مثال ہے وہ یہ کہ ہم اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے ہی حالت یقین میں ہوتے ہیں. ابھی ہم نے پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا ہوا ہوتا اور اس سے پہلے ہی ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہوتا ہے کہ جی میرے پاس جو کچھ ہے نا بس یہی سچ ہے. اس طریقے سے تھوڑی ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. صحیح. اچھا پچھلی اس سے اگر ہم 2 دفعہ جی السلام علیکم افروز بھائی بات کر لیجیے. جی کون بات کر رہا جی ہے؟ افروز بھائی بات کر لیجیے آپ. ڈراپ ہو گئے. چلیں آپ پوچھیں کیا کہہ رہے ہیں. میں ایک طرح سے پچھلی ساری چیزوں کو دوبارہ سن کے اور کنکلوڈ کر رہا تھا اپنے ذہن میں پوری چیزیں اسکیچ بناتا ہوں. تو ایک چیز تو کلیئر ہو گئی جو ہمیں لاسٹ ٹائم سے بھی ڈسکشن سے ہوا تھا کہ اصل میں انسان کا جو ہے وہ اگر آپ کا ہدف توحید یا اللہ ہے تب آپ کو اللہ کی جو دوسری ہدایت ہیں قرآن بھی اور رسالت اور رسالت اور امامت سب آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے آ جائیں گے. لیکن اگر آپ کا ہدف امام ہے یا آپ کسی اور چیز پہ ہیں تو پھر آپ کو شاید وہ فائدہ نہ ہو. الٹیمیٹلی آپ کے ذہن میں جو نا ایک کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ میرے پاس مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اس بندگی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کریں گے تو ساری اس کی سپورٹ خود بخود آپ کی طرف آنی شروع ہو جائے گی. آپ اسی کے سفر میں جائیں گے. یہ ایک کنکلوژن ذہن میں جو ہے میرے یہ بنا ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ کو ہدف جو نا وہ آپ کو توحید یا توحید رکھنی ہوگی. بندگی رکھنی ہوگی. بندگی رکھنی ہوگی. نہیں اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ والی بات نہیں ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خدا کو ہٹا کے امام یا رسول کو چاہے. یہ پاسبل نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے کیونکہ وہ وہی سلسلہ ہے. تو آپ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس یعنی کہ وہ خالی وہ رسول یا امام کا نام لے رہے ہوں گے اور بس اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا. ہاں اس سے آگے نہیں ہوں گے. اس کے آگے رسومات آ جاتی ہے نا پھر تو رسومات آ جاتی ہیں. وہ اس کی مسئلہ وہاں پہ جا کے مسئلہ آتا ہے کہ بظاہر وہ رسومات میں رسول اور امام سے متصل نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ سے راستے نہیں ہوتے تو اس لیے ان کو فائدہ نہیں ہوتا. یہاں پر ہمیں کوشش ہونا پڑے گا. ہمیں اپنے آپ کو ایسیس کرنا پڑے گا کہ ہم مطلب ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد اگر توحید ہے بندگی ہے تو پھر یہ سب کچھ ہوگا. تو یہاں پہ ایک فوکس چینج ہے مطلب بالکل. دیکھیں اس دوسری میں چیز ایک جو بات میں یہاں آپ کی اس کو سوری آپ پہ پوچھے گا ایک بات میں بالکل کلیئر کر دوں کہ دیکھیں یہ ساری کی سارے معاملات کا تعین کرنے کی ذمہ داری یا اختیار ہمیں نہیں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ صرف اور صرف سچ کو تلاش کریں حق کو تلاش کریں اور جو بھی حق آپ کو ملے آپ اس کی اتباع کریں. اتباع. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمیں یہ سب نہیں ہے کہ ہم خدا چاہیں یا یہ پر امام چاہیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو حق ہے اس کو جو سمجھیے حق ہے اور اس کو ٹھیک فالو ہے. کیجیے بس. ہاں اور حق کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے میں دوسرا سوال میرا یہ بھی تھا کہ بعد میں آپ نے 2 جگہ کہا تھا کہ اگر اپنا جو ہے توحید اور عدل مطلب صداقت ہونی چاہیے عدل پہ آ جائیں تو اس کے اوپر محنت کر لیں تو آپ کو جو ہے یہ مقصد آپ کا مطلب آپ صحیح ٹریک پر چلنا شروع ہو جائیں گے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی تو صداقت یہیں اگر سے ہم آئے کہ اپنے جو ساتھ حق نظر سچے آئے ہوں ہاں سچے ہوں. جو حق سچے ہوں تو آپ اس پر اسی کو عمل کریں. تو یہاں سے آپ کا سفر شروع ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھ شروع کریں. ٹھیک ہے نا. یہاں سے ہم کو سفر کرنا ہوگا. اور اگر ہم اسی سلسلے میں اگر ہمیں جو ہے نا کہیں پر بھی کوئی ڈائریکشن کسی قرآن بیسکلی قرآن سے یا امام کے اس سے ملتی ہے تو اس ڈائریکشن کو اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے چلے جائیں تو پھر ہم صحیح جگہ پہنچتے چلے جائیں گے. یہ میرا ذہن میں نے پورا وہ 2 اس کی کنکلوژن یہ نکالی تھی. اس میں جو ابھی ہمارے ساتھ پریکٹیکل ایک پرابلم ہو رہی ہے نا جو پریکٹیکل پرابلم ہے جی یعنی تھیوریٹیکلی تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے بالکل لیکن صحیح ہے. پریکٹیکلی جو ہمارے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے وہ
آپ کہہ لیں کہ روایات کی بنیاد پہ زیادہ ہو رہی ہے. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اب بالکل. وہ یعنی وہاں پر آپ کو جو ہے ایک دھیان رکھنا پڑے گا کہ یعنی اب وہ ذرا سا ڈیفیکلٹ پیریڈ جو میں بہت سارے لوگوں سے بات کر کے مجھے فیل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں پہ پھنس رہے ہیں نا وہ روایات کی وجہ سے پھنس رہے ہیں. کہ کچھ لوگ ان سے کہتے ہیں جی روایات میں یہ ہے، فلاں روایات میں یہ ہے کہ مطلب خدا نے سب کچھ امام حسین کے سپرد کر دیا ہے، اب امام حسین ہی گویا کہ جنت جہنم کے مالک ہو گئے ہیں، تو امام حسین کو آپ خوش کر لیں تو بس بیڑا پار ہو گیا آپ کا. یعنی کہ اب خدا کو خوش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میجر جو کانسیپٹ نکلتا ہے نا مجالس کا بھی کہ بس آنسو بہا لیے تو اس کا مطلب کہ یہ ہے ان کہ وے آپ جو کی ہے نا جنت ان وے بازی جو ہے. ہے وہ رضا خدا جو ہے وہ رضا امام حسین کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، وہ جو دل چاہے کریں. ٹھیک ہے. ہاں تو یہاں پر اب اس قسم کی جو باتیں ہیں نا یہ پرابلم کریٹ کر رہی ہیں لوگوں کے لیے کہ تو اس میں آپ کو پھر ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، بہت کلیئر فیصلہ کرنا پڑے گا. اور یہ نہیں کہ میں جس طریقے سے اپنے آپ کو بات سمجھاتا ہوں وہ یہ سمجھاتا ہوں کہ کتاب خدا مین سورس ہے آپ کا. جی بالکل صحیح. بالکل صحیح. اگر کوئی بھی چیز کتاب خدا میں بتائے گئے اصول کو وائیولیٹ کرتی ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، پہلی بات. بالکل صحیح ہے. ٹھیک. صحیح ہے. ٹھیک اور ہے. دوسرا جو ہے نا یہ نہیں کہ میں جس چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں وہ خود معصوم کی سنت اور سیرت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جس چیز میں نسبتاً کم جھوٹ بولا جا سکتا ہے یا کم جھوٹ شامل کیا جا سکتا ہے وہ معصومین کے کردار کے حوالے سے ہے. معصومین کے اقوال کا نام لے کے جھوٹ بولنا زیادہ آسان ہے. تو اس وجہ سے میں اس چیز کو زیادہ کہ ان کی سیرت و سنت و کردار کیا تھا، یعنی انہوں نے خود زندگی کیسے گزاری وہ ایک مشعلہ رہا ہے مین، اور کتاب خدا سے ہمیں کیا اصول اور قوانین ملتے ہیں. یہ دو مین چیزوں کو رکھ کر میں مطلب جو بھی دین سمجھنا چاہتا ہوں یا عمل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ دو ہیں. اور ان دو کی بنا پر جو ہے نا ہمیں کوئی ایسی باتیں نظر نہیں آتی ہیں جو یہ سب ہو رہی ہوتی ہیں جس کے لیے لوگ جو ہیں روایات کی بنیاد پر اپنے اپنے پورے کنکلوژنس نکال رہے ہوتے ہیں عجیب عجیب سے. تو وہ پھر ایسے نظر نہیں آ رہا ہوتا وہاں پر. صحیح صحیح صحیح. میں کیونکہ بھی اسی امام کا اصول اپنا کردار بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکیں کہ وہاں خدا کے ساتھ کوئی ڈھیل ڈھال یا لوپ ہولز اور ڈی ٹورز اور اس قسم کی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. وہاں پر معصوم کا کردار بالکل اسٹریٹ نظر آتا ہے کہ خدا کی بندگی ہے، احکامات خداوندی کی اطاعت ہے اور اس کی 100% پابندی ہے وداؤٹ اینی ایکسیپشن. ٹھیک. صحیح ہے. بالکل یہی نظر آتا ہے. ٹھیک. جی مطلب سر اسی کانٹیکسٹ میں جی یہ بات کیجیے آپ. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک پانچویں امام کی حدیث نظر سے گزری تھی ریسنٹلی، تو اس میں بھی انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ حضرت جابر سے کہ باطل جو نظریات ہیں وہ دھوکہ نہ دیں کہ یہ خیال کر لو کہ صرف علی کی محبت کافی ہے، اور آپ یہ مطلب ہم یہ کہیں کہ جی میں علی علیہ السلام سے محبت کرتی ہوں، ان کی ولایت کے قائل ہوں، جب تک کہ ہم ان کی سیرت اور سنت کی پیروی نہیں کر رہے. جی اس میں جو بنیادی طور سے جو بات ہے نا دیکھیں کہ آپ اگر صحیح ہر چیز کی ڈیفینیشن کو سمجھ جائیں گے نا جیسے کہ ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تو یہ ساری باتیں خود ہی غلط سلط ثابت ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ کو ولایت کا معنی پتہ ہے، امامت کا معنی پتہ ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور مجھے تو بہرحال حیرانی ہی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے اتنے دنوں سے مجلس سن کے لیکن جو ہم نے آپ کو ولایت اور امامت کا معنی بتایا تھا تو آپ لوگوں نے کہا کہ یہ ہم نے پہلی دفعہ سنے. تو اب اس طریقے سے یہی ساری پرابلم ہے نا کہ اگر وہ چیزیں ہمیں اپنے ٹرو کانٹیکسٹ میں سمجھ میں آ جائیں، ہم حقائق کے عالم ہو جائیں تو یہ تمام مسائل بہت حد تک حل ہو جاتے ہیں.
لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہی ہے کہ وہ سب غلط سلط ہی کا پورا ایک بنتا رہتا ہے ملغوبہ. جی صحیح شہزاد صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں نہیں، میں اصل میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اب ہمیں جو ہے نا وہ ہر چیز دو چیزوں کو پرکھنا ہے، یا تو قرآن کو دیکھنا ہے یا پھر سیرت انبیاء کو دیکھنا، مطلب ہاں معصومین علیہ السلام کو دیکھنا ہے. معصومین کو جی دیکھنا ہے، معصومین کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد چلنا ہے. اچھا اس کے اندر جو ہے نا پھر جو ہمارے پاس بہت ساری روایت آتی ہیں، روایات جو ہیں وہ تھوڑا سا گڑبڑ کر دیتی ہیں بہت ساری ہاں جگہوں پر. لیکن ساری نہیں روایات کا ہاں ساری ایک نہیں لیکن چھوٹا کافی سا حد حصہ، تک، ہاں ایک چھوٹا سا حصہ، حصہ. ہاں وہ آتا ہے. لیکن اگر اس کو ہوں ہم قرآن پر لے کے چلے جائیں تو پھر ہمیں وہ چیز کلیئر نظر آتی ہے کہ یہ چیز قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، باطل ہے، اس کو ختم. تو مین فوکس جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ قرآن اور معصومین کو پکڑے اور سوائے ان کی کچھ ہاں کسی اور جگہ اس نہ میں جائیں. اور اس کے اندر اگر آپ جیسے معصومین کے آثار میں سے ان کی دعاؤں کو لیں، وہ بہترین جی ہے. جی جی وہاں سے بہترین رہنمائی فراہم ہوتی ہے. اس کے بعد دعاؤں کے بعد اگر آپ زیارتوں کو دیکھیں، وہاں سے بھی بہت اچھی رہنمائی ملتی ہے. یعنی آپ اگر زیارت عاشور کو پڑھیں، زیارت اربعین کو پڑھیں، آپ کو ان میں سے کون سی ایسی چیز ملتی ہے جو لوگ مجلسوں میں بول رہے ہوتے ہیں؟ آپ خود نہیں، دیکھیں زیارت عاشور اور اربعین کو دیکھ کے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ ہاں یہی ہے کہ امام کی اور یعنی اولیاء خدا کی، رسول اور امام کی محبت ہے، اللہ کی بندگی ہے. آپ یہی وہاں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے خدا انہوں نے اپنا سب کچھ تیرے رستے میں قربان کیا. یعنی خدا کی بارگاہ میں ایثار اور شہادت کی تعلیم ہے. اس کے بعد جو دشمنان دین اور دشمنان خدا ہیں ان سے اظہار نفرت و برات ہے. برات ہے. جی اس کے بعد آپ وہاں پر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ اے خدا مجھے امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل بنا دے، وجیح کر جی دے. ہاں ٹھیک ہے. تو بہترین دعا اس کے اندر موجود ہے ان زیارتوں کے اندر کہ ہم، اور اگر امام کا تعارف بھی کرایا جاتا ہے تو کس طریقے سے تعارف کرایا جاتا ہے؟ یعنی کہ امام وہ مجسم حقیقت ہیں کہ جس میں اسماء الہیہ کی تجلی نمودار ہوتی ہے. اور اگر ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیں، ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں تو انشاءاللہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اسماء الہی کے فیوزات میں سے نصیب ہوگا. یہ تو بالکل ایک بہت اچھا اور بہت عمدہ حساب ہے. صحیح صحیح جی بالکل صحیح صحیح. جی ابھی اس میں آپ کی مجلس جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے جی اس میں بھی تقریباً یہی بات تھی کہ اطاعت اور بندگی یہ جو چیز ہے نا اس کو ہم لوگوں نے مکس کر دیا ہے. تو بالکل اچھا اس میں میرے جو ہے وہ کچھ سوال تھے، اگر ٹائم ہو تو میں جی کر لوں. جی جی نہج الاسرار کو تھوڑا سا پڑھا تھا تو اس میں ایک یہ امام علی سے جو ہے کوٹ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ قاف والقرآن المجید کو کہا تھا کہ یہ بہت عجیب جملہ ہے، اور مطلب ایک خاص پن پوائنٹ کر کے اس کو، تو مجھے اس میں سمجھ نہیں آیا کہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ جیسے سورہ کاف کی بہت اہمیت ہے وہ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ قسم بھی کھائی گئی ہے، لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کچھ اس کے بارے میں کہ کیا اس میں عجیب ہے، کیا اس کے اسرار کچھ ہیں پتہ؟ نہیں، لیکن سورہ قاف ہے بہت اسپیشل. اس پر ہم نے جو کچھ صورتوں کی تفسیر کی تھی تو اس میں ایک سورہ قاف کی بھی ہے. اچھا اس کے عجائب انہیں ہے بہت عجیب سورہ، یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی کہ یہ جو ہم سورہ یوسف کے شروع میں یہ ہے کہ عربی کا ذکر ہے کہ قرآن کو عربی میں، ٹھیک ہے عربی میں پورا قرآن ہے وہ سب، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ادر لینگویج ہے جس میں جیسے ہم فرشتوں کے نام لیتے ہیں، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اس طرح کے اور بھی، تو یہ سارے جو ہے نا یہ عربی کے نام نہیں ہے بلکہ یہ ہیبریو عبرانی ہے، اور عبرانی کی بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کچھ ٹرانسلیٹ ہو کر بھی آئی ہوئی ہیں. تو مطلب جیسے فرشتوں کے نام ہیں، اب یہ عالم ملکوت کی مخلوقات ہیں، تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے عربی جو ہے وہ صرف یہاں ہمارے عالم
ملک کے اندر ہے اور ملکوت کے اندر ہیبریو یا عبرانی ہے، کیسے اس کو ہم سمجھیں؟ یا کوئی زبان کا کوئی نہیں، یہ تعلق سب نہیں ہے نہیں، یہ عالم سے؟ سب نہیں ہے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ پچھلی کتابیں کسی اور زبان میں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ان میں عبرانی ہے یا اور مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ شروع سے اب تک اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے، لیکن جیسے کرسچنز بھی ہم جیسے قرآن کو عربک میں رکھتے ہیں نا، تو کرسچنز کی بھی جو اوریجنل لینگویج ہے وہ لیٹن تھی، اچھا. لاطینی زبان، کہ جس میں ان کے قدیم وہ سارا چل رہا تھا، یعنی کہ ان کے جو مذہبی ہے نا، کہ اصل میں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اپنی دینی کتاب کو تو وہ لاطینی زبان کو دیکھتا ہے، یہودی ہیبریو کو طرف جاتے ہیں، وہ ان کا وہ ہے۔ تو اس میں جو بنیادی طور سے بات ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ چیزیں زبان اسپیسیفک نہیں ہیں انفیکٹ، بلکہ خدا تعالیٰ نے کچھ زبانوں کو منتخب کیا اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اب اس کے اندر کئی باتیں سوچی جا سکتی ہیں، ایک تو سب سے پہلی بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی جس قوم کو منتخب کیا اسی کی زبان بھی سلیکٹ ہو گئی، ایک یہ بات سوچی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جس زبان کو منتخب کیا گیا اس کے اندر اپنی کوئی ایسی خوبی تھی بیان کی، یا اس کے اندر ایسی وسعت اور گنجائش تھی کہ جس کی بنا پر اس زبان کے اندر پیغام کا پہنچانا زیادہ بہتر تھا بنسبت دیگر زبانوں کے، یہ بات بھی سوچی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہی کہ زبان کے اندر جو ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، اور اس میں مختلف چیزوں کو ایکسپریس کرنے کے، جیسے عربی کے اندر کئی چیزیں ہیں، اور ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے کہ عربی کے اندر بہت ساری جگہوں پر پاور آف ایکسپریشن جو ہے نا وہ دیگر زبانوں کی نسبت زیادہ ہے۔ یعنی جیسے اگر آپ پکارنے کو کہتے ہیں تو ہم زیادہ تر اور ترجمے میں یہی ساری گڑبڑ ہوتی ہے کہ کہیں پر آپ مطلب جو لفظ استعمال میں دعا کا ورڈ آیا ہے، ندا کا ورڈ آیا ہے، نجوا کا ورڈ آیا ہے، سوال ہے، اور ہم ان ساری چیزوں کو جو ہے نا خدا کو پکارنے کا ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن ہر جگہ اس کے بالکل الگ اور اسپیسیفک میننگ ہیں عربک لینگویج میں، دعا، ندا، نجوا، مناجات، منادات، سوال۔ تو بہرحال یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، اور جب خدا نے قرآن کریم کو اتارنے کے لیے زبان عربی کا انتخاب کیا، اور ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس زبان کی اپنی ایک خوبیاں ہیں، بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ خدا نے یعنی قرآن نے عربی کو جلا بخشی ہے، قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے عربی زبان جو ہے نا وہ زندہ ہو گئی، اور زندہ جاوید ہو گئی، اور اس کے اندر بہت اس کی خوبیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ہمیں قبول کرنا چاہیے اس کو، اس بات کو، کہ بھئی کہ جس زبان کو خدا نے ایکسیپٹ کیا، جس قوم کو خدا نے ایکسیپٹ کیا، جس چیز کو ہم صحیح ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو زبان کا بنیادی طور سے جو فائدہ ہوتا ہے یا اس کی اہمیت ہے کہ قرآناً عربیاً، وہ ہے موڈ آف ایکسپریشن کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بات وہاں پہ رکی نہیں ہے، لعلکم تعقلون، ایک خاص زبان میں نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اس زبان کے ماہر ہو جاؤ، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کو سمجھ کر عقل والے بن جاؤ۔ تو اصل ریکوائرمنٹ لعلکم تعقلون ہے۔ تو جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عربی پہ ہی جا کے اٹک جاتے ہیں نا، کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کی تجوید پر محنت ہو رہی ہے، اور قرأت ہو رہی ہے، اور فلاں ہو رہی ہے، اور حفظ ہو رہا ہے، سب اچھی بات ہے اپنی جگہ پہ، لیکن خدا نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ میں نے قرآن کو زبان عربی میں نازل کیا بس، بلکہ کہا اس لیے زبان عربی میں نازل کیا تاکہ تم عقل والے بن جاؤ، جی. ٹھیک۔ تو وہ بات درست ہے کہ زبان کی اپنی اہمیت ہے اس حوالے سے، اور خدا نے اس کلام کے لیے زبان عربی کو منتخب کیا، تو اس لحاظ سے عربی کا ایک امتیاز ہے، ایک فضیلت ہے، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ۔ اور اسی لیے جو مسلم و مومن ہیں وہ اپنی اپنی زبانوں کے باوجود
جو ہے وہ کلام خدا کی زبان کو سیکھنے پر فخر محسوس کرتا ہے؟ جی جی، اس ٹھیک ہے، اس چاہیے، یہ بات صحیح ہے قرآن. ہم، اچھا، اس میں اور جو چیز جو نوٹ کی تھی کہ کچھ چیزیں کامن بھی ہیں. مثلاً یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اللہ کا نام ہے وہ بہت سارے اسما ہیں. اس میں ایک جو ہے وہ ہو بھی بہت، جیسے لا الہ الا ہو، اور ہو کی اور بھی بہت تفسیر ہیں. اللہ کے اندر بھی آخری حصہ ہو. یہی ہو جو ہے وہاں ہیبریو کے اندر بھی بہت زیادہ وہ لوگ اس کو یوز نہیں، کرتے ہیں. اس میں جو ان کا جو الٹیمیٹ نام ہے نا جی، وہاں پر وہ یاہوے ہے، یاہوے، جو یا ہوئے. یاہوا، جو جی جی، یاہوا سے بالکل میل یہی میں کھاتا ہے، کہنا چاہ بالکل رہا تھا، یا ہوا. یاہوے، یاہوے. یعنی ابھی جو وہ پڑھتے ہیں نا وہ YA یا JAHWEH، یاہوے، ان جو کی اذان یعنی میں بھی ہے، یہ جو شامل ان ہے. کی الٹیمیٹ وہ ہے خدا کے حوالے سے. تو وہ تو ہم، صحیح ہے، اس میں تو ظاہر ہے کہ کامنالٹیز تو بالکل ہونا چاہیے اور ہیں. جوشن کبیر میں بھی جو بہت سارے اسما ہیں، کیونکہ وہ ہمارے پاس ہی سرمایہ ہے. اور جو ننانوے، تو جیسے یا حنان ہو یا منان ہو، اس طرح کے بھی، کیا یہ جو نام ہے ٹرانسلیٹ ہو کر آئے ہوئے ہیں اللہ کے نام کے؟ یہ کامنلی نہیں ملتے ہیں کہیں پر بھی. اور بھی اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جوشن کبیر میں. تو کیونکہ اس میں جو ہے نا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خاص کوئی اللہ کے ایسے نام ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے کریم. مثلاً ہمارے چند گروپس ہیں واٹس ایپ کے، وہاں پہ چند افراد کو دیکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ تقریباً ڈیلی بیسس پہ نقوش بھیجتے رہتے ہیں. وہ جو ڈیلی نقش ہوتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام سے متعلق ہیں، اس میں بھی اس طرح کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ والا نام جو یہاں پہ لکھا، مثلا جیسا یا بدو ہو، اب یہ کہیں بھی نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی اس طرح کے نام ہے. تو کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، صحیح ہے نہیں ہے. تو نہیں، تو اس میں بتا تو دیے گئے ہیں، میرے خیال ہے کہ جی، قرآن کریم کے اندر اسماء الہیہ موجود ہیں. ہوں، پھر وہ جو آپ کو 99 اسماء کی پوری توقیع ہے وہاں سے آپ کو مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد دعائے جوشن کبیر ہے کہ جس میں 1001 اسماء و صفات موجود ہیں. اسی طریقے سے اور ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں موجود ہیں. تو بالکل. اگر اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے تو درست ہے. جیسے وہی میں نے کہا نا کہ آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو کمٹ کرنا چاہیے قرآن کریم اور معصوم کے ساتھ. ٹھیک. ٹھیک ہے، اور معصومین کے جو آثار ہیں اس میں بنیادی طور سے ان کی دعائیں، زیارتیں، اور جو سیرت کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ زیادہ وہ کرتی ہیں، اور روایات کا بھی ایک حصہ ہے یقیناً. جی درست. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا، میں نے اپنی اسکرین شیئر کی آپ کے ساتھ؟ نہیں. کی اچھا، تھی، اب چلی گئی ہے واپس. کسی نے مجھے ڈسیبل کر دیا. اچھا، شہزاد بھائی. یہ جی نام صرف شہزاد. شہزاد صاحب کا آتا ہے. اور شہزاد صاحب ڈسیبل کر کے غائب ہو گئے کہیں. سوری وہ آپ کا جو نا وہ میں ڈسکنیکٹ ہوا تھا تو وہ دوبارہ کنیکٹ کیا تو شاید وہ آپ کا اچھا وہ ہو گیا تھا. اب میں نے دوبارہ آپ کو ہوسٹ بنا دیا. جی. سوری. نہیں، ارے سوری کی کیا بات ہے اس میں؟ نہیں جی، ابھی بھی ڈسیبلڈ آ رہا ہے. جی. جی اب آگے آپ کے پاس. جی. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے آیت نمبر 38 39 تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان دو قیدیوں نے اپنے اپنے خواب سنائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ تمہارا دن کا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، اس کا مطلب بتا دوں گا. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے پھر اپنی تبلیغ، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اپنی جو رسالت والی ذمہ داریاں تھیں وہ ادا کرنا شروع کی. اس پر ہم نے تھوڑا تفصیل سے بات کر لی تھی کہ انہوں نے بیس اسی کو بنایا کہ میں جب تمہیں تمہاری خوابوں کی تعویل بتاؤں گا تو یہ ایک علم ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے.
اور رب کسی کو بھی جب علم عطا کرتا ہے یا کسی کو کسی مقام پر پہنچاتا ہے تو وہ بلا وجہ نہیں ہوتا، اس کا ریزن ہوتا ہے. اور وہ ریزن انہوں نے بتایا کہ میں نے اس قوم کی ملت کو ترک کر دیا کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کے منکر ہیں، اور ان سب کو چھوڑ کر میں نے اپنے آبا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی ملت کی اتباع کی. اور وہ ملت کیا ہے کہ ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. اور یہ فضل خدا ہم پر بھی ہے اور انسانوں پر بھی ہے، لیکن اکثریت انسان اس بارے میں ناشکرے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب ہم نے تفصیل سے پچھلی دفعہ بات کر لی تھی. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر. میں یہ تھوڑا سا رکتا اس لیے ہوں کہ تاکہ آپ کو سینٹنس سمجھ میں آ جائے کہ سینٹنس کہاں سے شروع ہو کے کہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. یا صاحبی السجن، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں یا قید خانے کے ساتھیوں. آ جو ہے یہ افہام یعنی ہاں افہام ہے، کوشچن. ارباب متفرقون، ارباب یہاں پلورل استعمال کیا ہے، رب کی جمع ہے ارباب کے. الگ الگ رب متفرقون جو الگ الگ ہیں، جن میں تفریق ہے، جو ڈفرینٹ ہے. خیر وہ بہتر ہیں. ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ جو کہ واحد اور قہار ہے. قہار کا مطلب کیا ہوگا؟ قہار یعنی کا مطلب ہے جی بولیے. ایک تو مطلب جو ہے کہ خدا اپنے ارادے کو نافذ کر کے رکھتا ہے، یعنی کہ کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا، آبسلیٹ نہیں یا وائڈ نہیں کر سکتا ہے. جو خدا چاہتا ہے وہ کر کے رکھتا ہے. جی. قہار یعنی غلبہ رکھنے والا. قہار کے وزن قاہر غلبہ رکھنے والا، قہار وہ مبالغہ ہے کہ بہت زیادہ غلبہ رکھنے والا ہے. یعنی اللہ ہے سپریم اتھارٹی اوور ایوری تھنگ، کہ وہ ہستی کہ جو تنہا ہو اور سب پر اتھارٹی رکھنے والی ہو، سب اس کے غلبے کے ماتحت ہوں، وہ اللہ بہتر ہے اس کی پرستش. یا الگ الگ، یعنی کہ جو ہم نے بھی آپ کے سامنے ایک بات عرض کی کہ شرک میں کیا پرابلم ہے کہ شرک ملٹیپل پاور سینٹرز کو قبول کرنے کا نام ہے. یعنی کہ جب آپ کے سامنے قوت و قدرت کا مرکز ایک نہ ہو، ایک سے زیادہ ہو، تو انسان جو ہے پھر ارباب متفرقون یعنی کہ مختلف لوگ میری ربوبیت کر سکتے ہیں. جیسے کہ جو پرانے زمانے میں جو دیوی دیوتاؤں والا عقیدہ تھا، ابھی بھی ہندوؤں کے پاس ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک الگ دیوی یا دیوتا ہے. بارش برسانے کا الگ ہے، ہوائیں چلانے کا الگ ہے، فصلیں اگانے کا الگ ہے، سو یہ ارباب متفرقون. تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو قوم مصر تھی وہ بھی اسی قسم کے بلیفز کے حامل تھی. ارباب متفرقون یعنی ہر چیز کے لیے انہوں نے الگ الگ دیوی دیوتا خدا مقرر کیے ہوئے تھے، اور ان کے نام کے موسٹ پروبیبلی بت بنائے ہوئے تھے، اور ان بتوں کے سامنے وہ حاضری اور نظر نیاز اور چڑھاوے اور منتیں یہ سب چل رہی ہوتی. یعنی یہ وہ دین تھا کہ جس کو فالو کیا جاتا تھا، اور بہت قدیم اور طویل زمانوں تک اس قسم کے دین کی ترویج اور پرستش ہوتی رہی. تو وہ یہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس طریقے سے الگ الگ ارباب کو مان لینا یہ خیر اور بہتر ہے؟ اور خیر کا مطلب کیا ہوا؟ خیر کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ انسانی زندگی بھی اور معاشرتی زندگی بھی. یعنی اگر تم یہ بلیف لے کے چلو ارباب متفرقون کا، اس کی بنا پر تم ایک بہتر انسان بنو گے یا معاشرہ بہتر طریقے سے تشکیل پائے گا، یا اللہ واحد و قہار کی بندگی اور پرستش کر کے انسان اور انسانیت
بہتر رستوں پر چل پائے گی. یہ ان کے لیے کون سی چیز بہتر ہے ان میں سے؟ ما تعبدون من دونہ، کہ اور نہیں تم بندگی کرتے من دونہ اس کے علاوہ، یعنی کہ جو تم خدائے واحد و قہار کے علاوہ جس کی بھی بندگی کرتے ہو، جس کے بھی آگے جھکتے ہو، الا وہ کچھ نہیں ہے، اسماء وہ کچھ نہیں ہے مگر نام، سمیتموہا انتم و آباؤکم کہ جو نام رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. نام رکھ لیے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام رکھ لیا کہ جیسے ابھی آپ اگر غور کریں، ٹھیک ہے، اب یہ جملے بعض اوقات لوگ اس کو بہت افینسو لے لیتے ہیں، سخت ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ جھوٹ ہے یہ ساری باتیں یا صحیح ہیں؟ کہ ہم اگر جتنی بھی چیزوں کو مانتے ہیں، جتنی بھی چیزوں کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں، جن چیزوں پر ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، ہمارا بلیف ہے، ان میں سے کتنوں کی حقیقت ہم پر ثابت ہے؟ کتنی چیزوں کی سچائی کے لیے ہم باقاعدہ ایویڈنس اور دلیل دے سکتے ہیں؟ اگر ہم اس طریقے سے اپنے ایمان کو پرکھنے کی کوشش کریں گے یا پرکھنا شروع کریں گے تو پتہ نہیں، میرا خیال ہے 70-80% چیزیں تو باہر نکل آئیں گی، کیونکہ وہاں پر وہی حساب ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر نام جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے. صحیح؟ یہ ایک بہت بڑی پرابلم اور ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے شروع سے. اور اس کی ایک جو بہت بڑی وجہ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو نظام بھی، یعنی آپ کہہ لیں کہ جو طاغوتی نظام ہے، وہ طاغوتی نظام اس قسم کے گورکھ دھندے کو پھیلا کر ہی پنپ سکتا ہے. وہ سچ کو پروموٹ کر کے اور سچ کو نافذ کر کے وہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ باقی نہیں رہ سکتا. تو اسے پورا ایک جنجال بنانا پڑتا ہے، ایک یعنی مفروضات اور توہمات کا ایک پورا نیٹ ورک بنانا پڑتا ہے، اور اس نیٹ ورک کے اندر لوگوں کو ایک جال کے طریقے سے پھنسایا جاتا ہے، خوف اور لالچ میں مبتلا کر کے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کی لالچ ہوتی ہے، یعنی حب دنیا، اور کچھ چیزیں بطور خوف ان کے اوپر مسلط کی جاتی ہیں کہ اگر تم نے یہ سب نہیں کیا تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. جیسے آج ہمارے، اب پتہ نہیں اب یہ سلسلہ ہے یا نہیں، ورنہ پہلے یہ ہو رہا ہوتا تھا کہ جناب وہ میسج آ گیا، اس کو 40 لوگوں کو فارورڈ کرو ورنہ یہ مصیبت آ جائے گی. سارے لوگ اس کام پہ لگے ہوئے ہوتے تھے. ایسا ہوتا تھا نا، ابھی بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ ہے ہوتا. سر ابھی بھی. صحیح. اچھا. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو جس جال میں پھنسایا جاتا ہے، لالچ یا خوف، لالچ اور خوف، یہ دو ٹرکس ہیں مینلی. اور اس میں اکثر لوگ جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، جن کی معرفت کمزور ہوتی ہے، وہ جا کے پھنس جاتے ہیں اس میں. ٹھیک. تو تم خدا کو چھوڑ کر جس کی بھی پرستش کرتے ہو، کیونکہ خدا تمہیں صداقت کا، حقیقت کا، دیانت کا یہ پیغام دیتا ہے، اور اس بنیاد پر تمہارے دین کو بلڈ کرتا اور ڈیولپ کرتا ہے. باقی یہ ساری کی ساری کہانیاں جو ہیں نا، ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں، ان کا خدا سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ صرف وہ نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، جس کو آیت اللہ جوالی عملی ایک جملہ کہتے ہیں کہ زیر جائش خالی است، یعنی کہ نام ہے جس کے نیچے کی جگہ خالی ہے، نتھنگ، اس کے نیچے کچھ ہے ہی نہیں، کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، بس اوپر ایک چھتری تنی ہوئی ہے. ہاں، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کوئی چیز پائی جاتی ہے نہیں، اس کی کوئی خبر نہیں. اور یہی وہ ساری باتیں ہیں کہ یعنی کہ جیسے آپ اگر اس بات پہ غور کیجئے، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سنت معصوم، سیرت معصوم، آپ معصومین علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں، رسول خدا کی زندگی کو دیکھیں، آپ کو کیا ایسی ہی لائف نظر آتی ہے جیسا میں اور آپ گزار رہے ہیں؟ اتنے ہی زیادہ دین کے نام پر رسوم اور رواج اور ایکٹیویٹیز اور بھاگم بھاگ کے پورا کا پورا سال اسی میں گزر جاتا ہے، اور
کچھ ہوش نہیں ہوتی، خبر نہیں ہوتی کسی بات کی، کیا وہ ایسی زندگیاں گزارتے تھے؟ کیا انہوں نے اسی قسم کی زندگی کی تعلیم دی تھی؟ کیا انہوں نے یہی ویلیوز اور اقدار سکھائی تھی لوگوں کو؟ آپ اس کو خود دیکھیے، اس کو ریسرچ کیجیے کہ اس ٹائپ کی لائف تھی، تو آپ کو یہ سب کچھ نہیں ملے گا۔ تو زیادہ تر جگہوں پر کیا ہو رہا ہے کہ خدائے واحد و قہار کے مقابلے میں ارباب متفرقون کھڑے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر ان کے بنا پر بہت سارے اسما کریٹ ہو جاتے ہیں کہ جو صرف ومز اور فینسیز کی بنیاد پر بنائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کے لیے خدا نے کوئی سلطان نازل نہیں کی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک بہت اہم بات یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی کو بھی قبول کرتے ہو تو اس کو قبول کرنے کی سند خدا کی طرف سے آنا چاہیے۔ سلطان الہی کی بنیاد پر قبول کرنا ہے کسی کو، کہ کیا خدا نے، یعنی کہ اگر آپ رسول کو قبول کرتے ہیں، اگر آپ رسول کو مانتے ہیں تو رسول کو کس کی اتھارٹی پہ مانتے ہیں؟ خود رسول یا خدا کی اتھارٹی پر؟ جی ہمارا ایمان کیا ہے بتائیں؟ ہمارا ایمان تو رسول وہ اس بات پر رسول کو بناتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کا شعور پہلے سے رکھتے ہوں۔ بالکل بالکل ٹھیک، جیسا میں نے جی جی حضرت ابو ذر کے بارے میں آپ لوگوں کو شاید سنایا ہو کہ ابو ذر جو تھے وہ پہلے سے ایک شعور رکھتے تھے الہ کا، اس وجہ سے انہیں رسول کو ماننے میں کوئی دقت و دشواری نہیں تھی۔ ٹھیک، تو اور امام کو آپ کس کی وجہ سے مانتے ہیں؟ پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں۔ صحیح، تو ایک سلطان ہے، یعنی ایک سند ہے، ایک اتھارٹی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کسی بھی اسم کو قبول کر رہے ہیں، کسی کے بھی نام کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ یوں ہی نہیں ہے کہ بس میرا دل چاہ گیا یا مجھے سمجھ میں آ گیا یا میرے آباء و اجداد اور میرے معاشرے نے اس کو مان لیا، یہ نہیں۔ اللہ کی سلطان کی بنا پر قبول یا رد کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی یہ بات سمجھ میں آ گئی جی سر، کہ سمجھ میں آ گئی۔ سلطان الہی کے علاوہ اور کوئی چیز وجہ نہیں بننا چاہیے کسی بھی اسم یا نام یا ہستی کو قبول یا رد کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، سلطان الہی اس کی وجہ بننی چاہیے۔ سلطان کا مطلب کیا بتایا تھا؟ یہ بتایا ہے سلطان کا مطلب یہ ہے کہ یعنی خدا کی اتھارٹی کی بنیاد پر، خدا کی نازل کردہ دلیل کی بنیاد پر۔ جیسے دلیل پیغمبر، آیات۔ جیسے پیغمبر ہیں، پیغمبر آ کے کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، خدا کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، تم کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب لوگ اگر پوچھتے ہیں بھائی ہم آپ کی بات کیسے مان لیں، کیسے قبول کر لیں، تو جو لوگ جو ایک بہت قلیل تعداد میں ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے شعور الہ رکھتے ہیں، وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ درست ہے، جی یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ انہیں کوئی خاص دلیل اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پہلے سے ان کے اندر وہ نور کریٹ ہو چکا ہوتا ہے، جو نور فطرت اور نور عقل ہے۔ اس نور کی روشنی میں وہ پیغمبر کی حقانیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر افراد وہ ہیں کہ جو پھر ثبوت مانگتے ہیں، اور پھر پیغمبر جو ثبوت لے کر آتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہی ثبوت لے کر آتے ہیں نا۔ جیسے کہ معجزات، جیسے ہاں وہ جو معجزات ہیں، پھر اس کے بعد عقلی مختلف دلائل۔ دلائل ہیں اور وہ سب چیزیں ہیں۔ جی
ٹھیک. تو جس کے لیے خدا نے کوئی سلطان نہیں نازل کی تم ایسے اسما کی پرستش کرتے ہو, ایسے لوگوں کی پرستش کرتے ہو, ایسی ہستیوں کو پوج رہے ہوتے ہو. ان الحکم الا للہ, بے شک حکم نہیں ہے مگر اللہ کے لیے. امرات اللہ تعبدوا الا ایاہ, اور اس نے حکم کیا ہے, امر کیا ہے کہ کسی کی بھی تم بندگی نہیں کرو گے مگر سوا اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو گے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام کا تمام زور جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کہاں پہ جا رہا ہے؟ توحید پر جا رہا ہے, توحید بندگی خدا پہ جا رہا ہے, اور شرک سے پرہیز کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ شرک کے حوالے سے آپ نے ایک بہت اچھا پہلو ہم کو سکھایا, وہ یہ کہ لوگ مختلف اسما اپنی پسند کے مطابق کریٹ کر لیتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, جس کے پیچھے سلطان الہی نہیں ہوتی, جس کے پیچھے خدا کی طرف سے نازل کردہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. اور لوگ ان تمام چیزوں کو بطور اسما کریٹ کر لیتے ہیں, یعنی ایک حقیقت کے طور پر بنا لیتے ہیں, فیبریکیٹ کر لیتے ہیں اور اس کی پرستش کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی کام تم بھی کر رہے ہو, ما تعبدون من دونہ, یعنی تم بھی یہی سب کام کر رہے ہو, تم اور تمہاری قوم. جبکہ حکم جو ہے وہ خالی اللہ کے لیے ہے, یعنی کہ اللہ کے حکم کو تلاش کرو, اللہ کے حکم کے منتظر رہو کہ وہ کیا بتا رہا ہے, اور اس نے اس کے سوا اور کچھ نہیں بتایا کہ اس کے سوا کسی کی بندگی اور پرستش نہیں ہوگی. ذالک الدین القیم, اور یہی وہ دین ہے جو قائم رہنے والا ہے, جو محکم ہے, مستحکم ہے. اور دوبارہ یہ جملہ ہے, یہ دوبارہ ہے نا, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اوپر کیا تھا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. یہاں پر وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. تو انسانوں کی اکثریت سمجھ رہی ہے ان باتوں کو؟ نہیں سمجھ لا رہی, یعلم. نہ اس کا علم حاصل کرتے ہیں, نہ اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں, اور نہ جو اللہ نے ان کو نعمت دی ہے, نعمت توحید, نہ اس کے وہ شکر گزار اور قدردان ہیں. اکثریت ہے انسانوں کا یہ حال ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے خالی حضرت یوسف کے زمانے کی بات ہے یا آج بھی ایسا ہی ہے کہ اب اس میں سے کون سی چیز ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنی تبلیغ جو ہے, یعنی بحیثیت رسول, اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. اور ظاہر ہے کہ خالی یہ 2 لوگوں سے تو بات نہیں کر رہے ہوں گے, جو بھی جتنے بھی وہاں پر قید خانے کے اندر موجود تھے, تو ان کو یہ بات سمجھانا, حقیقت ان کے سامنے روشن کرنا کہ جو پیغمبر کا کام ہے, اور ہر حالت اور ہر جگہ پر اس کو انجام دینا ہے. اچھا, تو یہاں اس پہ انہوں نے اپنے یہاں پہ انہوں نے اپنے خواب کا پوچھا تھا شروع میں, مگر اس کے جواب میں انہوں نے پورا توحید کو ایکسپلین یعنی کر دیا, دین کا نظام بیان دین کیا. کا نظام بیان کیا. ابھی وہ خواب کو نہیں بتا رہے ہیں, ابھی وہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں جس کی جانب سے چیز بتاؤں گا وہ کون ہے. ہاں, کیونکہ اصل چیز دیکھیں نا, یعنی کہ ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ جب حجت خدا کے پاس جاتے ہیں تو ہم خالی اپنے مسائل کے حل میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. بالکل, اپنی ٹھیک دعائیں. ہے, ہاں, اپنے مسائل کے حل میں لیکن وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. صحیح ہے. ان کی ذمہ داری اور مأموریت جو ہے وہ کچھ اور ہے نا, وہ وہی ہے کہ توحید کی حقیقت کو بتانا, بیان کرنا, دین سکھانا, سمجھانا, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں, تھوڑا سا ٹھہر کر سکون سے, تو یہ جتنے بھی رزق اور روزی کے مسائل ہیں, یہ تو خدا کہہ رہا ہے یہ تو میں نے اپنے ذمہ لے لیے. ما من دابت فی الارض الا رزقها علی اللہ. تو پریشان کیوں ہوتے پھر رہے ہو؟
یہ ذمہ داری تھوڑی خدا نے معصوم کی لگائی ہے کہ تم جا کے لوگوں کو رزق بانٹو اور تم جا کے کسی کے گھر کے مسائل حل کرو اور جابز دلاؤ اور کاروبار میں کامیابی دلاؤ. یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ذمہ داری معصوم کی لگائی ہے؟ یہ تو نظام خدا ہے جو ان ساری چیزوں کی ٹیک کیئر کر رہا ہے. لیکن ہم اتنے بے صبرے اور ناشکرے اور بے معرفت ہیں کہ ہم اسی میں ہی بے چین ہوتے پھرتے ہیں. تو حجت خدا تو یہ کام نہیں کر رہے نا، نہ یہ ان کی ماموریت ہے. ان کی ماموریت کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ان کی ماموریت ہے. ان کی ماموریت یہ ہے کہ تم کتاب کی تعلیم دو تاکہ لوگ لیقوم الناس علی القسط، لوگوں کو عدالت اور قسط اور انصاف پر قائم کرو، ہدایت کرو. ان کی یہ ذمہ داری ہے نا خدا کی طرف سے. یہ ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم ان کو بلاتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ آنے کے بعد جو شاید سب سے بڑا اور پہلا کام کریں ممکن ہے وہ یہی ہماری توحید اور جو ہمارا یہ درست وہ تو بلانے کی ابھی بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں. مطلب وہ تو آنے کے ابھی بعد والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو ابھی وہ تو ابھی بھی یہی کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر امام ہیں تو وہ اپنی ذمہ داریاں تو ابھی بھی انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو بے شک وہ تو فرائض، ٹھیک؟ لیکن ظاہری دنیا میں بھی آ ہم، کر جیسے فزیکل اپیئر ہو کر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ وغیرہ جیسے ہمارے پاس وہ ہے نا ایک تصور کہ ایک سیریز آف ایونٹس شروع ہو جائیں گی جس میں وہ یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا. تو ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے توحید کا جو بالکل ختم ہوا ہوا ہے اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہوگی. تو وہ ہاں بھی یقیناً، ایونٹ یعنی کہ جی وہ تو سب چیزیں ہیں ہی، وہ تو سب چیزیں اپنی جگہ ہی ہیں کہ جو امام اور رسول ہیں ان کی بنیادی ذمہ داری وہ ہے. ٹھیک ہے، باقی تمام کے تمام معاملات جو ہیں نا وہ قانون خدا کے مطابق خود ہی ہینڈل ہو رہے ہوتے ہیں، کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں. کہ اس کے لیے یعنی کہ جیسے اگر آپ رسول خدا کی زندگی کو دیکھیں، ان کے ساتھ والے لوگوں کی زندگی کو دیکھیں، تو کہیں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ ان تمام چیزوں پہ محنت کر رہے تھے؟ کہیں بھی آپ کو نہیں. نہیں نظر آتا، کہیں بھی نہیں. یعنی کہ شروع میں جب تبلیغ تھی حالات سخت تھے. کیا رسول اللہ کسی معجزے کے ذریعے سے ان مومنین کو کھانا دے رہے پہنچا رہے ہوتے تھے، یا ان کو کچھ چیزیں دے رہے ہوتے تھے کہ جن کے اوپر سختی آئی تھی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو ہم نے یعنی کہ آپ اسی چیز کو اگر دیکھیں گے نا تو ہمارا جو دین کا تصور ہے نا وہ ایک دیو مالائی اور الف لالوی کہانیوں کے طریقے کا ہو گیا ہے کہ ہم پتہ نہیں کس قسم کی چیزوں کو سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی وجہ سے یعنی کہ جب بھی امام سے ہمارا سامنا ہوگا تو ہمیں وہ شوق آف دا لائف لگے گا کہ ہم جو ساری باتیں سوچ ساچ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے کتنی پوری ہو سکیں گی اور کیا ہوگا. اچھا، اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہم کو بتا بھی دی گئی ہیں، سمجھا بھی دی گئی ہیں، لیکن ہم کو سمجھنے کے تیار نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، قرآن بولتا ہے بولتا رہے. ہمیں جتنی بھی ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں سیرت سے سنت سے ہوتی رہے اپنی جگہ، ہم نے تو یہی ماننا ہے. آپ بولتے رہیے کچھ بھی. تو یہ پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے. تو یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک پس وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور جو دوسرا ہے پس وہ سلیب دیا جائے گا اور اس کے سر میں سے پرندے کھا رہے ہوں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، وہ امر
قضا ہو گیا یعنی اس کا فیصلہ ہو گیا. قضا کا مطلب ہوتا ہے کہ حتمی فیصلہ ہو جانا. قدر حتمی فیصلہ نہیں ہوتا. قضا یعنی that is done and finished. اس امر کا فیصلہ ہو گیا، قضا ہو گیا، جس کے بارے میں تم مجھ سے فتویٰ لینے آئے تھے، جس کے بارے میں تم مجھ سے فتویٰ یعنی افتاء، میرا فتویٰ یا میری رائے یا میری بات جو ہے وہ تم تلاش کرنے آئے تھے، ڈھونڈنے آئے تھے، یہ اس کے بارے میں اس امر کا یہ فیصلہ ہو چکا. یہاں پر اب ایک اخلاقی پہلو آتا ہے کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا. اب اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں؟ اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں؟ آئیڈینٹیفائی ود نیم نہیں، انہیں ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جس نے یہ خواب دیکھا اس کا یہ حال ہوگا اور جس نے وہ خواب دیکھا اس کا وہ حال ہوگا. اس میں شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ خواب بتا رہے تھے تو جو جس نے پہلے بتایا خواب یہاں پہ آپ وہ پہلے والے کی کنکلوڈ کر تعبیر. سکتے ہیں، آپ وہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں، نتیجہ ظاہر وہ نکلتا ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر ایک بری خبر بھی موجود ہے تو انہوں نے یہ یعنی جملہ کیا ہے، اما احدکما، تم میں دونوں میں سے ایک. اچھا، یہ نہیں کہ وہ جس نے یہ خواب دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہے نا کہ جس کو جیسے علامہ طباطبائی نے اس بات کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے اپنی تفسیر میں، ادب انبیاء علیہ السلام. یعنی جو انبیاء کا اخلاق ہے نا وہ قرآن سے سیکھنے والا ہے. کہ یعنی اس کی اور جو خاص طور سے عرفاء ہیں رضوان اللہ علیہم کہ وہ اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں کہ سامنے والے کی عزت نفس کی حفاظت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جس سے بھی آپ گفتگو کریں، جس سے بھی آپ کلام کریں، اس کے نفس کی تکریم کریں، اس کو مجروح نہ کریں، اس کی عزت کو کسی بھی جملے سے، کسی بھی طریقے سے. ٹھیک، یہ بہت بہت اہم ہے. اور اس چیز کو بیان کیا کہ یہ اخلاق انبیاء کی جو ہے نا ایک بڑا بہت ہی پرومیننٹ فیچر ہے. دو چیزوں کو جیسے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، ایک ادب مع اللہ، خدا کی بارگاہ میں ادب، اور دوسرا یہ کہ یعنی انسانوں کے ساتھ جو ہے نا کہ ان کا رویہ کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کی عزت نفس اور ان تمام چیزوں کی تکریم اور تحریم کا خیال رکھتے ہیں. یعنی جس طریقے سے ہم منہ پھاڑ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ دوسرے کو کیسا لگے گا، کیا ہوگا، اس کا دل دکھے گا، نہیں ہوگا، کچھ نہیں، بتائیں، خیال ہوتا ہے ہمیں. ہم کوئی اپنے جملوں کا چناؤ اور انتخاب اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ اپنی سبکی محسوس نہ کرے، اپنے آپ کو خراب یا نیچا نہ فیل کرے. کرتے ہیں اس بات کا خیال؟ جو اپنے سے اوپر والا ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے، وہاں کر لیتے ہیں، جو کمزور ہوتا ہے وہاں منہ کھول کے بات کرتے ہیں. تو یہاں پر اس چیز کو آپ نے نوٹ کیا. ٹھیک ہے، وہ بات ظاہراً ویسے ہی لگ رہی ہے کہ جس نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ شراب پلا رہا ہوں تو وہ بچ جائے گا، اور جس نے کہا دیکھا کہ میرے سر پر تھال ہے جس میں روٹیاں پرندے نوچ کے کھا رہے ہیں اس کا یہ حال ہوگا. لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں احدکما اور آخر، تم دونوں میں سے ایک اور دوسرا. ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ ایک اخلاقی پہلو ہے کہ جس کا حضرت یوسف علیہ السلام لحاظ رکھ رہے ہیں. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ.
اور اس سے انہوں نے کہا کہ جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے جو نجات پا جائے گا، اس سے کہا اذکرنی عند ربک، کہ میرا ذکر کرنا، میری بات یاد دلانا اپنے رب، یعنی جب تم جاؤ بادشاہ کے پاس اور دوبارہ اس کے ملازم ہو جاؤ وہی شراب پلانے کے، تو پھر میرا ذکر کرنا اس کے سامنے۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اور پھر شیطان نے اس کو بھلا دیا اس کے رب کے سامنے ذکر۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور پھر یوسف قید خانے میں رہے کئی سال اور، many more years، کئی اور سالوں تک وہ قید خانے میں ہی رہے۔ یعنی کہ وہ جو گیا بادشاہ کے پاس چلا بھی گیا، اس کی ملازمت بھی شروع کر دی، لیکن شیطان نے اس کو حضرت یوسف کا ذکر کرنا اس کے رب کے سامنے بھلا دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک بڑا عجیب سا جملہ ہے، اور اس میں اس کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے۔ جو عام طور سے تفسیر کی جاتی ہے تو اس میں حضرت یوسف کو ہی نعوذ باللہ مجرم بنا دیتے ہیں کہ انہوں نے غیر خدا سے مدد مانگ لی تو خدا نے ان کو پنش کر دیا، پنشمنٹ آ گئی اللہ کی طرف سے ان کی طرف، کہ جناب آپ نے جو ہے ایک اس سے کہہ دیا کہ مطلب میرا ذکر کرنا اپنے رب کے سامنے، اور وہ مطلب وہ بھول گیا، اور پھر اس کی پنشمنٹ کے طور پر کئی سال اور قید خانے میں گزارنے پڑے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کہ جب اس معیار کے افراد ہوتے ہیں نا، جس معیار کے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، مرسلین ہیں، عباد مخلصین ہیں، ان سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس قسم کی غلطیاں؟ نہیں، وہ تو معصوم ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ معصوم نہیں، معصوم تو اپنی جگہ بھی ہیں، لیکن خدا نے ابھی پیچھے ہی ہم نے پڑھا تھا نا، انہو من عبادنا المخلصین، پیچھے ہم پڑھ کر آئے نا بالکل پڑھا ہے کہ وہ ہمارے ان بندوں میں سے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے لیے خالص کیا تھا۔ یہ اس قسم کی غلطیاں ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں کہ یہ وہ بھی پتا ہے کہ جی اور ابھی پیچھے انہوں نے اتنی توحید خود بیان کی ہے جو چند آیتوں پہلے بیان ہوئی، اب وہاں وہ ساری توحید چھوڑ کے وہ خود ہی ساری توحید بھول کے اور یہ کام کریں گے۔ تو اگر آپ ان تمام چیزوں کو ملائیں تو یہ سب آپس میں میچ نہیں کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ یہ کہ ہم اس جملے کی وہ تفسیر کر دیں کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ نعوذ باللہ ایک اور بندے سے کہ جس سے یہ گمان ہو رہا تھا، جیسے ہم نہیں ہیں کہ ہمیں جہاں سے بھی مطلب اپنا نکلتا نظر آتا ہے فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب بتائیں آپ ایک پیغمبر خدا کو، ایک ہستی معصوم کو بھی اسی قسم کا انسان سمجھ رہے ہیں؟ اس کی جو ایک پاسبل تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کے لیے ضروری یہ بھی بات ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر خاموش نہ رہے، اس کے خلاف احتجاج کرے، اس کے خلاف ایک آواز بلند کرے۔ یعنی کہ میرے اپنے رب سے میرا ذکر کرنا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ بادشاہ تک میری یہ بات پہنچاؤ، میرا ذکر کرو، تاکہ وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ مجھے بے گناہ قید خانے میں کیوں بند کیا ہوا ہے۔ مطلب میرا کوئی جرم نہیں ہے جس کی وجہ سے میں قید خانے کے اندر موجود ہوں، مجھے کیوں قید خانے میں بند کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ وہ چیز جو ان کا کہ ذکر کرنا، میرا ذکر اپنے رب کے پاس اور یعنی بادشاہ کے پاس، تو اس میں بنیادی طور سے جو چیز ہے وہ یہ کہ ایک زیادتی کے خلاف آپ ایک احتجاج کریں، صدا بلند کریں، اس چیز کو اپنا پہنچائیں، اس میں کوئی جرم نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اور جیسا میں نے آپ لوگوں کو پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا نا کہ جب انہوں نے خدا سے پوچھا تھا کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور وہ غرق ہو گیا،
تو وہاں بھی لوگ یہ تشریح کرتے ہیں کہ جی حضرت نوح نے غلطی کی اور خدا کی طرف سے. تو میں نے آپ کو وہاں بھی پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا کہ دیکھیں وہاں پر خدا کی طرف سے جو جواب آیا نا وہ اعظکم ہے کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں. وہاں ناراضگی نہیں ہے, غصہ نہیں ہے, نصیحت ہے. نصیحت جو ہے نا وہ آپ سزا کے طور پہ نصیحت نہیں کرتے ہیں پنش کرنے کے لیے. تو یہاں بھی جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا اس چیز کو اور حضرت یوسف کو قید خانے میں اور رہنا پڑا, اور ابھی ہم آگے چل کے اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ عین حکمت خدا تھی کہ جس کی بنیاد پر یعنی حضرت یوسف کو فائدہ ہوا ہے, نقصان نہیں ہوا. سر ایک سوال تھا یہاں میری پر بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ میں ذرا پلیز بات یہ مکمل کر لوں, آپ سوال محفوظ رکھیے. جی اس چیز کی بنا پر کہ شیطان نے اپنے یعنی بادشاہ کے سامنے اس کو بولنے سے بھلا دیا, اس کا حضرت یوسف کو الٹیمیٹلی فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ کیا کہتے ہیں اس بات میں؟ فائدہ ہوا, تربیت کی انہوں نے قید نہیں خانے میں رہ نہیں کر. نہیں, خود حضرت یوسف کو فائدہ ہوا. اچھا, پھر فائدہ ہوا کہ اس کا مطلب ایک غیر معصوم کا اگر کہیں کہ فیور لینے سے بچت ہو گئی. نہیں نہیں نہیں, دیکھیں اگر آپ اس بات کو سوچیں کہ اگر ابھی حضرت یوسف علیہ السلام یعنی وہ ان کو جا کے بات کرتا اور بادشاہ جو ہے وہ اس بات کو سنتا, وہ ریئلائز کر لیتا کہ ایک شخص بے گناہ قید خانے میں بند ہے, اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو رہا کر دو, حضرت یوسف کیا کرتے, کہاں جاتے؟ دوبارہ پلٹ کے عزیز مصر کے پاس جاتے. کہاں جاتے, کیا کرتے؟ ان کی پہ وہ ویلیو نہیں ہوتی صحیح مگر صحیح وہ ہے. لیکن خواب. اگر صحیح خدا نے جب اس کو ہولڈ کیا اس چیز کو صحیح. ٹل دا اپروپریٹ ٹائم کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد پھر اسے یاد آیا اور وہ تعبیر اور وہ ساری چیزیں, اور پھر حضرت یوسف کا ذکر آیا اور انہوں نے تعبیر بتائی, تو اب حضرت یوسف قید خانے سے نکل کر ڈائریکٹ عزیز کی سیٹ پہ گئے. ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل سر, ایسا ہوا. صحیح. سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو پنشمنٹ کہاں ہے؟ پنشمنٹ کی طرح یعنی وہی جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز خدا کے پلان کے مطابق ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات خدا کا جو پلان ہوتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا جیسے حضرت موسیٰ کے اس میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ اپنے طور سے ایک انقلاب بنا رہے تھے, فرعون کے مخالف خدا نے اس کو ختم کر دیا, اور پھر جب خدا لے کر آیا ہے تو پھر حضرت موسیٰ جس طریقے سے کامیاب ہوئے وہ ویسے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے کہ جو پہلے وہ ایفرٹ کر رہے تھے. آ رہی بات سمجھ؟ جی کلیئر ہو رہی ہیں باتیں یا نہیں؟ تو پنشمنٹ کدھر ہے؟ آپ کو دکھ رہی کوئی سزا اس میں؟ بلکہ تو راستہ ہموار ہوا ہے ان کے لیے, جی بہتری کے لیے, جی جی, تو ان کی پنشمنٹ بہتری کے لیے ہاں راستہ جی ہموار ہو گیا. بالکل, کہ وہاں سے یعنی اب اس کے بعد جب یہ سلسلہ ختم ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام نکلے تو ڈائریکٹ بادشاہ کے برابر پہلو میں کہ اس نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ اور میں ان کو اپنا مقرب بناتا ہوں, اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے آپ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے, یعنی وہ فائنینس منسٹر ہو گئے ڈائریکٹ ڈائریکٹ. جی پھر شیطان کو کس بارے میں علم تھا کہ جس کو روکنے کے لیے اس نے ہاں, بلوا دیا. اب یہاں پر بھی آپ شیطان کا جو لفظ ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ مطلب چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, کچھ راہوں کو, کہ شیطان کا جب ورڈ آتا ہے تو شیطان کا بنیادی میننگ ہوتا ہے ایک رستے سے دور کر دینا. ٹھیک ہے, تو یعنی وہ ٹینڈنسی
جو انسانوں کو ایک رستے یا پرسکرائبڈ وے سے دور کر دیتی ہے، الگ ہٹا دیتی ہے، اس کو بھی آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیطان ہے یا شیطانت ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ ابلیس کو ہی ڈھونڈیں جہاں بھی لفظ شیطان ہے. یہ ایک بات ہے کہ یعنی کہ وہ ایک روش تھی جو مطلوب تھی، لیکن ایک چیز آئی اور اس نے اس کو اس روش سے دور کر دیا. ٹھیک ہے، وہ روش کیا کام کر رہی ہے؟ وہ شیطان کا کام کر رہی ہے. دوسری ایک بات جو یہاں پر اور سمجھی جا سکتی ہے کہ شیطان خدا کے اور پیغمبروں کے ہر پلان میں انٹرفیئر کرتا ہے. اب یہاں پر اگر آپ ابلیس کو دیکھنا چاہیں، ابلیس اگر ہے، یہ شیطان سے مطلب وہ چیز نہیں ہے. یعنی وہ چیز نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب شیطان سے یہاں پر مراد وہ رجحان ہے یا وہ چیز ہے کہ جو انسان کو دور کر دیتی ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میں فلاں کام کرنا چاہ رہا تھا، میں نے ارادہ کر لیا، لیکن کوئی اور چیز بیچ میں آ گئی اور میں اپنے ارادے کو انجام نہیں دے سکا، یعنی شیطان نے مجھ سے وہ کام بھلا دیا. تو وہ شیطان کا مطلب کیا کہ وہ چیز ایک بیچ میں آ گئی اور اس نے آپ کو اپنے مقصد سے دور کر دیا. ٹھیک، یہاں پر شیطان کا ریفرنس اس طرف جا رہا ہے. لیکن اگر یہاں پر ابلیس بھی ہے کہ وہ جو خدا کے اور پیغمبروں کے ہر کام کو انٹرفیئر کر کے خراب کرنا چاہتا ہے، لیکن جو سب سے اس میں انٹرسٹنگ اور امیوزنگ فیکٹر ہے کہ ابلیس کام خراب کرنا چاہتا ہے لیکن الٹیمیٹلی وہ کام خدا کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے اور پیغمبر کے فائدے کے لیے ہی ہوتا ہے. صحیح صحیح، یہ بات واضح ہوئی یا نہیں؟ سر غور کرے تو واقعی میں یہی بات ہے کہ شیطان اپنا حملہ کرتا ہے نقصان کے لیے، لیکن خداوند عالم اس کو مزید بہتر کر کے سامنے لے ہاں، آتا ہے. کیونکہ شیطان بھی خدا کے پلان کا ہی ایک حصہ ہے. جو میں نے جملہ آپ لوگوں سے شروع میں کہا تھا کہ جو بہت عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن شیطان بھی خدا کے سسٹم کا ہی ایک کمپوننٹ ہے، اس سے الگ نہیں ہے، اس سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کے مخالف نہیں ہے. کہ جو ایک بہت اہم بات ہے کہ شیطان کس کے اپوزٹ ہے؟ خدا کے؟ نہیں، انسان گئے پیغمبر کے. ہمارے شیطنت جو ہے وہ یعنی ولایت شیطان ولایت پیغمبر کے اگینسٹ ہے، خدا کے اگینسٹ کوئی بھی نہیں ہے. خدا کے اگینسٹ کوئی ہو بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ خدا کے اگینسٹ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ایک اپوزٹ اتھارٹی ہے کہ جو اپوز کرے. کسی کے پاس اتھارٹی ہی نہیں ہے تو وہ اپوز کیا کرے گا اس کو؟ تو شیطان بھی خدا کے پلان کا ہی ایک حصہ ہے. اور اس میں ایک چیز، سوری، کہیں ملا صدرہ کی ایک کلپ وغیرہ کہیں یوٹیوب پہ سن رہا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ان کے مطابق جو شیطان ہے وہ حدود الہیہ ہیں کو کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے خلق کیا ہے اس کائنات کو، اس نظام کو، مگر کیا اس کی کچھ حدود بھی مقرر کی ہیں کہ اس سے آگے آپ نہ جائیں، یا اس طرح کی کوئی باؤنڈریز ہیں؟ مطلب وہی جو ہم حلال و حرام کی بات کرتے ہیں، حلال و حرام، معصیت، گناہ، وہ حدود ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہاں پر بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ دو طریقوں سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یا تو وہ چیز جو ایک ڈسٹریکشن کرتی ہے ایک ہدف سے، آپ کے ارادے سے آپ کو دور ہٹا دیتی ہے، یا شیطان اس سینس میں ہے. یا اگر وہ وہاں پر وہی ہمارا کسٹمری شیطان ہے، یعنی ابلیس اور اس کا لشکر، تو وہ بھی نبی اور خدا کے خلاف اقدام کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ تمام کی تمام چیزیں خدا کے پلان کو ہی تقویت دیتی ہیں، نہ کہ اس کو خراب کرتی ہیں. تو آپ نے یہ بات سمجھ لی نا کہ یہ بھلایا جانا یہ حضرت یوسف کے لیے نقصان دہ نہیں ثابت ہوا.
ये कोई सजा नहीं थी, इसका उन्हें फायदा हुआ। वो अगर अभी रिहा हो जाते तो मुश्किल में पड़ जाते। तो ये बात समझ में आ रही कि अभी इस वक्त वो रिहा हो जाते तो कहाँ जाते, क्या करते? अब दोबारा उसी अजीज के महल में जाते जिससे बचने के लिए उन्होंने कहा था कि कैद खाना बेहतर है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम उनके लिए बाहर निकल के प्रॉब्लम्स थी। तो इस होल्डिंग बैक की वजह से और फिर वो जो हुआ तो वो बराह रास्त बादशाह के दरबार में पहुंच गए और बादशाह ने उनको वजारत दे दी, उनकी जिंदगी बिल्कुल और तमाम काम बिल्कुल सेट हो। ठीक है, अच्छा, इसमें जिक्र करने का जो है ना, हम्म, जो पहले वाले स्टेप में जो जिक्र करने का था वो यूं जिक्र करते कि एक शरीफ आदमी है जो बेगुनाह कैद है, मतलब एक जिक्र ये। शख्स है कि जिसको हाँ बेगुनाह कैद किया गया है जी। लेकिन अगली दफा जब उन्होंने जिक्र किया तो हम्म, उन्होंने इस तरह जिक्र नहीं किया होगा, उन्होंने यूं नहीं, जिक्र किया होगा हाँ कि वो भी एक आएगा शख्स ना, है जो ख्वाब की। अच्छा, ठीक है। अभी आएगा ना आगे। अच्छा, मतलब मैंने आपको ये समझाने के लिए भी थोड़ा सा हवाला दे दिया, भी आगे तफसील तो आएगी इसकी। ठीक। जी आप कुछ सवाल कर रही थी। नहीं सर, क्लियर हो गई वो बात। इसी बारे में पूछना था कि ये भुलाने वाला जो सिलसिला था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फॉर इंस्टेंस अगर किसी की सिफारिश पर बाहर आते, एक तरह से अगर हम उसको सिफारिश का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, तो मतलब उसका नुकसान क्या था वो अब आपने एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो अब इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे शुरू करते हैं, क्योंकि अब ये फिर एक नया टॉपिक है, या उसका तर्जुमा जल्दी से देख लेते हैं कि वक़ाल अल मलिक। अब यहाँ पर लफ्ज है मलिक यानी बादशाह, ठीक है, अजीज नहीं है, ये फर्क जहन में रखिएगा। अजीज यानी मिनिस्टर, वो जो पहले था वो बादशाह का कोई ओहदेदार या वजीर ऐसा कुछ था, अजीज जिसके महल में वो पहले गए थे। मलिक अब ये बादशाह है। उसने कहा कि इन्नी अरा सबअ बकरातिन सिमानी यअकुलुहुन्ना सबउन इजाफुन। सबअ बकरात, 7 गायों को देखा, सिमानिन जो कि मोटी ताजी हैं, यअकुलुहुन्ना और उनको खा रही हैं, सबउन इजाफुन 7 गायें के जो दुबली पतली हैं वो उनको खा रही हैं। व सबअ सुम्बुलातिन खुज़रिन व उखरा याबसात, और 7 मैंने सुम्बुल, उसको कहते हैं कि जो ईयर्स ऑफ द ग्रेन होते हैं। ईयर्स का मतलब आपको पता है, यानी खोशे, दाना नहीं, दाना खुद गिलाफ में होता है। अगर आप गंदम को देखें तो वो गंदम की जो पूरी बाली होती है उसमें खोशे होते हैं जिसके अंदर दाना होता है, तो वो सुम्बुल उसको कहते हैं। कि मैंने ऐसे 7 बालियां देखी हरी, व उखरा याबसात और उनके अलावा 7 देखी जो सूखी हुई थी। या अय्युहल मलाओ, ए मेरे मला, मला यानी सरदार। मला का लफ्जी माना होता है पुर कर देना, टू फिल। ठीक है, सरदारों को मला क्यों कहा जाता है? क्योंकि या तो वो दरबार को पुर करते हैं या लोगों की नजरों को पुर कर देते हैं अपनी जाहिरी शान शौकत की बुनियाद पर, इसलिए लैंग्वेज में उनके लिए लफ्ज माला इस्तेमाल किया जाता है सरदारों के लिए। या अय्युहल मलाओ, ए मेरे सरदारों। और इससे एक अंदाजा ये होता है कि वहां पर जो उनके बादशाह के गिर्द दरबार में जो लोग थे काबिल अहमियत उमरा, उनमें से कुछ फॉर्चून टेलर्स भी होंगे, नजूमी भी होंगे, या और जैसे हर बादशाह अपने गिर्द समझदार लोगों को रखते हैं। अफ्तूनी, मुझे इसके बारे में फतवा दो, यानी अपनी राय बताओ, हतमी राय बताओ। फी रुया, या मेरे रुया के बारे में मुझे फतवा दो, राय बताओ। इन कुंतुम लिर्रुया ताबुरून, अगर तुम रुया की ताबीर बताने वाले हो। अच्छा, ताबुरून इसी से इबरत भी है, ताबीर भी है, इसका माना क्या होता है? जैसे मैंने आपको तावील का माना बताया था, तावील क्या चीज थी? मतलब इससे किसी की पीछे जाके देखने को, मतलब अव्वलियत तक पहुंच जाए, अव्वलियत ओरिजिन तक अव्वलियत पहुंच का जाए आप। ठीक है, ताबीर। तो ताबीर
کس کو کہتے ہیں؟ عبرت، اسی سے عبرت بھی ہے، تعبیر. عبرت کہتے ہیں عبور کرنا، دیوار کے پیچھے کی طرف آپ نے بتایا تھا یعنی کوئی جی، چیز اس طرح. یعنی عبور کرنا، کہ آپ کے سامنے ایک رکاوٹ ہے، ایک دیوار ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ اس رکاوٹ کو عبور کر کے اور اس کے پیچھے دیکھنے کے قابل ہو جائیں. تو یہ تعبیر اور عبرت ہے. یعنی جیسے آپ قبرستان میں گئے، قبرستان میں کیا ہے؟ وہاں ویرانہ کھنڈر ہے، قبریں، لیکن کہتے ہیں اس سے عبرت حاصل کرو. عبرت حاصل کرنے کا معنی کیا ہوگا؟ کہ آپ ان قبور کو دیکھیں اور اس ظاہر کو کراس کر کے آپ اس حقیقت کو دیکھیں کہ جتنے لوگ آج ان قبروں میں ہیں، پہلے کتنے، مطلب ان کا کیا حال تھا، احوال تھا، یہ اپنے آپ کو کیسے سجاتے تھے، بناتے تھے، اپنی مال و دولت اور بدن اور اس پر کتنا انہیں گھمنڈ تھا. یہ عبرت ہے. یعنی آپ اس ظاہر کے پردے کو کہ جو قبر کی صورت میں آپ کے سامنے، عبور کر کے آپ کہاں پہنچ گئے؟ ان حقیقتوں تک پہنچ گئے کہ جو اس کے بیونڈ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اگر تم رؤیا کی تعبیر بیان کر سکتے ہو تو میرے رؤیا کے بارے میں مجھے فتویٰ دو. اب انہوں نے کیا فتویٰ دیا؟ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ بکھرے ہوئے، مطلب ایک گرد و غبار کی مانند ہے. اضغاث احلام، کہ یہ کنفیوزڈ ہیں، ایمبیگوس ہیں، یہ ایک بکھرا ہوا سارا کچھ جو ہے نا، یہ ایک منتشر سا حساب ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم جو ہیں وہ احلام کی تعویل کے عالم نہیں ہیں، ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچتا کہ اگر یہ چیزیں جو ہیں اس طریقے سے مڈلڈ ہوں، میسڈ اپ ہوں، تو اس کی تعویل تک ہم نہیں پہنچ سکتے. یعنی ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ 7 سوکھی گائیں 7 فربا گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سوکھی بالیاں اور 7 ہری، ان سب کا کیا مطلب ہے، کیا بتا رہا ہے. تو اب اس کو یاد آیا. ٹھیک ہے، اب وہ جو چھوٹ گیا تھا، جس کو جو نجات پا گیا تھا، وقال الذی نجا منہما، وہ جو 2 لوگ تھے ان میں سے جس نے نجات پا لی تھی، اس نے کہا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، کہ اتنے عرصے کے بعد اس نے جو ہے نا پھر یوسف کو یاد کیا اور کہنے لگا انا انبئکم بتأویلہ، کہ میں تم کو خبر دیتا ہوں اس کی تعویل کی. فارسلون، پس تم مجھے جانے دو. اب ظاہر ہے کہ قید خانے میں وہ خود تو نہیں جا سکتا تھا. فارسلونی یعنی مجھے بھیجو وہاں پر. ارسلونی مجھے بھیجو، سینڈ می، مجھے بھیجو، کہ مجھے قید خانے میں بھیجو. اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہاں پر جو سب سے عجیب بات ہے وہ یہ کہ اتنے عرصے کے بعد، یعنی خود قرآن کہہ رہا ہے کہ کئی سال گزر گئے تھے اس حالت میں، تو اتنے سالوں کے بعد جب اسے حضرت یوسف کی یاد آئی تو آپ اس کا کانفیڈنس لیول دیکھ رہے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ انا انبئکم بتأویلہ، میں تم کو خبر لا کے دوں گا اس کی تعویل کی. یہ والی جو بات ہے نا، کہ واقعاً یہ ایک ایمان کا جو ہے نا بڑا بہترین ایک وہ اظہار ہے یا نہیں؟ کانفیڈنس بہت ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس کو بادشاہ کے دربار کے جتنے زیادہ ان کے نالجبل لوگ تھے، جن کو بادشاہوں نے، ظاہر ہے بادشاہ ایسے تو نہیں رکھتے کسی کو اپنے آس پاس، ان سب نے ہار مان لی، ان سب نے سرنڈر کر دیا. اور یہ کتنے مزے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بھیجو اور میں تمہیں اس کی تعویل کی خبر لا کے دیتا ہوں. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خبر لا کے دوں گا، یا یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اس بندے کو لے آؤں گا آپ کے پاس اور بتائے گا. ظاہر ہے کہ وہ تو اس کے بس میں نہیں ہے نا، خبر ہی لے گیا. یہ سب چیز تو اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ مطلب بندہ لے آئے. مطلب اس کو آزاد کیسے نا، ابھی نہیں، اس نے یہ تو اپنے مطلب کی بات کی ہے نہیں، کہ مطلب کے علاوہ یہ اس کے وہ نہیں ہے نا، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے پرویو سے باہر ہے. یہ شاید مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ
جو ذکر کرنے کی بات کی تھی کہ میں ذکر کرنا کہ میں ایک بے گناہ قید ہوں، تو ہوں، وہاں انہوں نے وہ والا ذکر نہیں کیا کہ ایک شخص ہے جو ہے اس کو میں لے آؤں گا پھر وہ آپ کو نہیں بتا دے نہیں گا. نہیں 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 نہیں، ظاہر ہے کہ اس کو حضرت یوسف یاد بحیثیت قیدی نہیں آئے، ایک ان کو یاد آئے کہ ہاں ایک خواب شخص نے بتانے والا. مجھے میرے خواب کی تعبیر اس طریقے سے بتائی تھی ٹھیک. اور وہ قید خانے میں ہے، ٹھیک جو ہے، تو سچی مجھے ہوئی تھی. اس کے پاس بھیجو، مجھے اس کے پاس بھیجو اور میں تمہیں اس کی تعویل کی خبر بتاتا ہوں، لے کر آتا ہوں تمہارے پاس. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمنگ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ خدا کا جو نظام ہے نا، لیکن اس میں جو اہم بات ہوتی ہے نا، وہ اہم بات کیا ہے کہ بندہ اس قابل ہو کہ خدا اس پر کام کر سکے. اگر کمزور انسان، اگر انسان کے اندر دم نہیں ہے تو پھر اسی لیے خدا کام نہیں کرتا. یعنی امام علی علیہ السلام نے بھی اسی کو ایک جملے میں بیان فرمایا ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں، مطلب انہیں اپنی اولاد کے حوالے سے جو ہے نا، انہیں ایک مضبوطی ان کے اندر ہونا چاہیے. کہ آپ نے ایک مثال دی ہے کہ تیر انداز کو وہ کمان پسند ہوتی ہے کہ جو مضبوط اور تنی بھی ہو، کہ جس کے ذریعے سے تیر کو اچھے سے دور تک پھینکا جا سکے. یہ آپ نے مثال دی ہے کہ والدین کو مضبوط کمان کے طریقے سے ہونا چاہیے، کیونکہ تم خدا کے ہاتھ کا وہ ٹول ہو کہ جس کے ذریعے سے خدا انسانیت کو آگے بڑھاتا ہے. اگر تم کمزور ہوگے، تمہارے اندر مضبوطی نہیں پائی جائے گی، تو تم سے پیدا ہونے والے انسان بھی اسی طریقے سے کمزور اور مطلب ناکارہ ہو جائیں گے، خدا نخواستہ. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ جس طریقے سے اب ہمیں وہ ہے نا کہ ہمیں بھی دل چاہتا ہے کہ بھئی خدا نے حضرت یوسف کے ساتھ یہ کام کیا ہمارے ساتھ، تو بھئی ہم میں اتنا دم ہے حضرت یوسف کی طرح کہ اس طریقے سے. یعنی ابھی تک آپ دیکھیں، آپ ایک چیز کو غور سے دیکھ کر مجھے بتائیں کہ اب تک بیچارے حضرت یوسف کے جو ہے وہ شامت پہ شامت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میں پھینکا پھر اس کے بعد بکے. اگر آپ ابھی قید. دیکھیں ظاہری طور سے کتنے سال گزر گئے ہوں گے؟ مطلب کم 30 از کم 40. بھی 25 30 40 ایئرس تو گزر ہی گئے ہوں گے نا. کیا ہو رہا ہے؟ ایک مشکل سے نکل کے دوسری مصیبت. اتنا دم ہے ہمارے اندر. تو وہی بات ہے کہ جب انسان کے اندر اتنی، یعنی انسان اپنے اندر اتنی کوالٹی رکھے کہ دست قدرت خدا اس پر کام کر سکے، خدا یہ بنا دیتا ہے. لیکن وہ ہمارے اندر تو ہمت ہی نہیں ہے کہ ہمیں تو زندگی میں 2 مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں اور ہماری چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جبکہ آپ اگر اس چیز کو دیکھیں، لیکن آپ اس بات پہ تھوڑا سا غور کیجئے کہ اب آپ یعنی ایک طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ مصیبت پہ مصیبت، مشکل پہ مشکل، ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے نا؟ جی جی بالکل. یعنی کہ پہلے وہ اغوا ہو گئے، بھائیوں کا حسد، اغوا، کنویں میں جانا، قیدی بننا، بک جانا، پھر وہ محل میں جانا، وہاں وہ عورتوں کا پیچھے پڑنا، وہاں سے نکلے مطلب وہی ہے، آسمان سے گرے کھجور میں، وہاں سے نکلے وہ قید خانے میں چلے گئے، اتنے سال قید خانے، انہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک پرابلم. لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ خدا حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت دینا چاہ رہا تھا، اور ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے وہاں پر ایک حکومت کا قائم ہونا، اور وہاں سے پھر چیزوں کا آگے چلنا، اور وہ تمام دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت اور بنی اسرائیل کا قائم ہونا ایک قوم کی حیثیت سے، اور تمام چیزیں. آپ مجھے بتائیں اس سے بہترین اور کوئی طریقہ ہو سکتا تھا؟
اس سے بہترین کوئی طریقہ ہو سکتا تھا؟ ایک شخص جو کسی گاؤں دیہات کے اندر رہتا ہے آؤٹ اسکرٹس میں، وہ اس کنٹری کا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اب آپ اس چیز کو سوچیں کہ یعنی سب سے پہلے حضرت یوسف جو ہیں وہ مصر تک کیسے منتقل ہوئے، منتقل ہونے کے بعد جب وہ بازار میں بکے تو کہاں بکے؟ عزیز کے محل میں گئے، وہاں پر ان کے جانے کی وجہ سے وہ جو حکومتی سرکلز تھے وہاں پر ایک لحاظ سے حضرت یوسف پہچانے جانے لگے. پھر اس کے بعد خدا نے ان کی یہ ٹائمنگ کی کہ یہ بادشاہ کا خواب پھر قید خانے سے نکل کر بادشاہ کے پاس پہنچنا اور یہ ساری چیزیں ہونا، یعنی کہ اس پروسیس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا حکومت تک پہنچنا اور بادشاہت کا ان کے ہاتھوں میں آنا کتنا آسان ہو گیا. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل سر بالکل ہو گیا، بالکل صحیح ہوا، لگتا پرفیکٹ. ٹھیک ہے. تو اب لیکن اب وہی ہے کہ اب اگر یعنی کسی اور تو وہ پہلے جگہ پہ ہی ہاتھ جوڑ لے گئی، یہ اغوا اور یہ کیا میری جان کس مصیبت میں پھنسی. مصیبت ٹھیک ہے، یہاں پہ جو انبیاء کی مصیبت، یہ شاید پہلے بھی بات کی تھی، مگر ہم لوگوں کی جو مصیبت ہوتی ہے نا اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے، جیسے آیت بھی ہے کہ تم پہ جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، خود ہی سے کوئی ایسی مسٹیک کی ہوتی ہے جو پھر آگے بھگت رہے ہوتے ہیں، تو وہ والی مصیبت ہے تو پھر یہ ہوتی ہے کہ یہ میں نے خود ہی کیا تھا تو اب یہ میرے سامنے آئی تو اور ڈبل تکلیف ہوتی ہے. اگر نارملی ہم لوگوں کو بھی جو نا پتہ ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو میرا آپ خیال کو ہے کہ کیوں نہیں پتا؟ آپ کو کیوں نہیں پتا؟ دیکھیں آپ کو پتا ہوتا ہے، یہ چیز انسان ڈسٹنگوش کر سکتا ہے کہ اگر میں ایک پرابلم میں پڑ رہا ہوں نا تو یہ پرابلم میرے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے یا اس کے دیگر اسباب. انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ہم اس پر صبر نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے نہیں کر پاتے، خدا اسی لیے ہمیں ڈالتا بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا کو پتا ہے نا کہ بھئی ہم کتنا بھگت سکتے ہیں، ہمارے ظرف میں کتنی طاقت ہے. پیدا کرنے والا تو اچھے طریقے سے جانتا ہے نا، اسی لیے وہ ہم پہ ڈالتا بھی نہیں ہے، ہمیں اس رستے سے بھی نہیں گزارتا. لیکن جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بادی نظر میں یعنی اپیرنٹلی آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی عجیب سی چیز ہو رہی ہے نا کہ حضرت یوسف ایک سے نکل کے دوسری، ایک دوسری سے تیسری، یعنی ایک کے بعد ایک ان کی زندگی کے اندر پرابلمز ہی پرابلم ہے، لیکن ہر پرابلم جو ہے نا وہ ان کو اپنے مقصد سے قریب کرتی جا رہی ہے. یہ امیزنگ نہیں ہے؟ بے شک بالکل کہ ہر آنے والی نئی مصیبت آپ کو اپنی ڈیسٹینی سے قریب کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا عجیب اور بڑا ہی گہرا پہلو ہے کہ جو ہماری ہدایت کے لیے یا ہماری زندگی کی سمجھ کے لیے جو ہے نا وہ بہت اہم ہے. اور یہی ساری چیزیں جو ہیں کہ جیسے کربلا کے حوالے سے بھی اور باقی کہ وہاں بھی ہم کو یہی نظر آتا ہے کہ جتنے بھی کام ہوئے کہ ایک کے بعد ایک، یعنی جیسے مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کا نکلنا، مکے میں جانا، مکے سے خروج نکلنا، پھر عراق، اور یہ تمام کی تمام چیزیں. اچھا دیکھیں اس میں ایک بات آپ اور غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو حرم کا قیدی بنایا جانا ہے یہ بذات خود ایک اب نارمل بات ہے یا نہیں؟ آپ اس بات پر اگر غور کریں کہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، یعنی کہ ٹھیک ہے کہ مطلب ان سے جنگ تھی اور وہ ہو گئی، اس کے بعد وہ تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ عزت ہوئے، کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، ان کو جانے دیا جاتا. ٹھیک ہے آپ چلے گئے گھر. زیادہ لائکلی سینیریو کیا بننا چاہیے تھا؟ چھوڑ دیتے کہ وہ چیز ختم ہو گئی، ٹھیک ہے وہ ہو گیا، صحیح ہے، ایک جنگ ہوئی اور وہ جنگ کے
یعنی وہ بیعت نہیں کر رہے تھے اور بیعت نہیں کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ جنگ ہوئی اور مقتول ہو گئے، اور ٹھیک ہے، دیکھیے عورتوں بچوں سے ہماری لڑائی نہیں، لائکلی سینیریو تو یہی تھا نا. لیکن وہی بات کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کہی تھی کہ خدا اپنے رستے میں، کہ جو شاید محمد حنفیہ نے پوچھا تھا کہ آپ اگر جا رہے ہیں تو آپ ان عورتوں اور بچوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ خدا اپنی راہ میں ان کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے. اب یہ بہت جی سخت سر. بات نہیں ہے، اب یہ بہت جی جی سخت سر. بات نہیں ہے، سخت بات ہے نا. لیکن آپ اگر اس بات پر غور کریں کہ اگر یہ نہیں ہوتا، اگر یہ والی چیز نہیں، یہ اسیری نہیں ہوتی، تو کربلا کا پیغام آج اتنا فورسفلی باقی بھی نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات ہے. لیکن خدا کن سے یہ کام لیتا ہے؟ جن میں یہ دم ہوتا ہے، جن کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے اس کو برداشت کرنے کی. کہ اب یہاں پر یہ حضرت یوسف کی مثال سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، کہ وہ تمام کا تمام نظام جو ہے نا وہ ایسے لوگوں پر بلڈ ہوتا ہے، ہم جیسے ناکارے نکموں پہ نہیں، کہ جو بس خالی چار جملے کہہ کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی یہ جو بنی اسرائیل کی قوم بنی ہے، یہ حضرت یوسف کے اس چیز پہ بنی ہے کہ جہاں سے پھر وہ پوری قوم بنی، پھر ان میں اتنے انبیاء اور وہ سارا سلسلہ، پہلا تو سلسلہ تو وہاں سے شروع ہوا ہے نا، بنی اسرائیل سے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کام ہے کہ جس پر پھر وہ پوری قوم اور ملک مصر میں ان کا آنا اور محکم ہونا اور وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. آپ بتائیں، ایسا یہ بات آپ کی، یعنی میری بات آپ کے دل کو لگ رہی ہے کہ نہیں، کہ یعنی زیادہ لائکلی تو یہ تھا کہ یہ قیدی نہ بنتے یہ لوگ، یہ بات وہاں پر شہادت اور قتل پہ ختم ہو جاتی. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور بات آگے گئی اور بہت آگے تک گئی، اور جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان لوگوں کے بھی مطلب ان کی ذلت اور رسوائی بھی آشکار ہوئی، بنو امیہ اور ان کے لوگوں کی بھی، اور یہ پیغام جاویدانی ہو گیا. درست ہے، آپ کی عقل قبول کر رہی ہے، عقل و دل. جی سر، میرا تو آج کا سوال بھی یہی تھا، لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے نہ پوچھ سکی میں. باقی میں سر مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجلس میں جب اس چیز کا بیان کیا کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے مجھے قتل ہوتا ہوا، اور میں اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہوں، اور اہل خانہ اہل بیت کو اسیر ہوتا ہوا، وجہ یہی تھی کہ سب کچھ آشکار ہو جائے. ہاں، یعنی کہ وہ چیز جو ہے نا وہ اپنی پوری حقیقت کے ساتھ محکم و مستحکم ہو جائے، جو پیغام وہاں تھا وہ اپنے کمال تک پہنچ جائے، اچھا ایک چیز اور مجھے اس کا ایک اثر قائم رہے. جی صحیح، مجھے ایک چیز اور بھی سمجھا دیجئے کہ خداوند عالم ظاہر ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور ہر کام وہ کر سکتا ہے. تو سر یہ انبیاء علیہ السلام کو، ائمہ کو، اولیاء کو، یہ اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں، تو ان کو مشکل میں ڈال کے ان کا کیا امتحان لے کے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ وہ اس کے کہے کے مطابق ہی عمل کریں گے اور وہی سارا پلان کرتا ہے، تو پھر اتنی مشکلات. ظاہر ہے کہ اس میں ترقی جو ہے نا، ترقی سختی سے گزر کے ہی ہوتی ہے، کمال تک جو ہے نا وہ سختیوں سے گزر کے ہی پہنچا جاتا ہے. یہ اور بالکل سختی سادہ میں سی صبر کرنا پڑے گا، ہم سب یہ ہر انسان کے لیے، یعنی میں اور آپ اپنی زندگی میں جتنا زیادہ بوجھ اٹھائیں گے، جی جتنی زیادہ ایفرٹ کریں گے، ابھی ہم نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی نا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اس کی کوشش ہے. صحیح. ٹھیک، تو کوشش یعنی ایفرٹ ہے نا،
تو اسی طریقے سے انبیاء کی ایفرٹ کا لیول میکسیمم ہے کہ جو ان کے درجات کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے جو ایفرٹ ہے وہ ہمارے درجے کو ڈٹرمن کرے گا. تو یعنی اور ہم خدا کے عالم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے جو چیز ہے وہ یوں ہی مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. یعنی ہر انسان کو اس کے لیے ڈیزرو کرنا پڑتا ہے، اس مرحلہ آزمائش اور امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اپنی ورتھ پروف کرنا ہوتی ہے. صحیح. اور یہ ہم میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے صبر کے ساتھ. ہاں، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ جن لوگوں کو یعنی جو معصوم ہیں وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی میرے ساتھ آؤ. صحیح. وہ خالی تنہا نہیں یہ سفر طے کر رہے ہوتے، وہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں تم میرے ساتھ آؤ. اور چند لوگ جو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں ابھی تک، مطلب یہ کہ تھوڑے سے لوگ ہی ہیں کہ جو ان کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور واقعاً ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان سے قدم ملا کر چلتے ہیں، تو وہ بھی انہی مطلب فضائل کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی سیم لیول پہ تو نہیں، لیکن وہ بھی اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، پا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو دعوت ہے یہ انبیاء کے لیے بھی ہے اور انبیاء کی اتباع میں تمام انسانوں کے لیے بھی ہے. کہ شاید میں نے آج بھی لیکن شاید وہ مجلس آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی، تو آج بھی میں نے اس کو بیان کیا تھا کہ جیسے صراط المستقیم جو ہے انعمت علیہم، جس پر ہم نے پہلے بات کی تھی، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انعمت علیہم کے ساتھ ملا دے تو ہم کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہمیں بھی وہ نعمتیں عطا فرما کہ جو تو نے انعمت علیہم کو دی، وہ نعمتیں جن کی وجہ سے وہ انعمت علیہم بنے ہیں، وہ نعمتیں جن کی وجہ سے وہ صراط مستقیم کی پہچان اور علامت ہیں. تو خدا نے وہ رستہ روکا تو نہیں ہے کسی سے، لیکن اس کو حاصل کرنا جو ہے نا، وہ حاصل کرنا اس طریقے سے نہیں ہے کہ میں بس بیٹھ کے باتیں کرتا رہوں یا میں کچھ اوپر کی چیزیں کر لوں. اس کو حاصل کرنے کا رستہ قربانی ہے. سمپل سی بات ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اپنی جان اور جو بھی تمہارا مال ہے، جو بھی تمہارے ایسٹس اور پراپرٹیز ہیں، اسے خدا کے ہاتھ فروخت کرو اور کرامت و فضیلت کو خرید لو. یہ جو ہمیں خیراتی جنت والا رستہ دکھایا گیا ہے نا، یہ بھی بہت برا ہے. شہزاد بھائی، خیراتی جنت سمجھتے ہیں نا؟ جی امام سر. دلوا دیں گے. جی سر. خیراتی جگہ کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا، دعا بس سو کسی نے چیریٹی میں جو ہے نا چیریٹی میں مل جنت جائے مل گی. جائے گی. جی آپ نے ٹرم بڑی اچھی یوز کی ہے، خیراتی جنت. جی. جبکہ خدا اور معصوم کہہ رہے ہیں کہ ارن یور جنہ، اپنی جنت حاصل کرو، حاصل کرو. اپنی جنت کے خود مالک بنو. اور ہمیں کون سی راہ دکھائی جا رہی ہے؟ جنت خیرات میں لو. اصل میں بہت تو یہی ہے قرآن کہ سے بہت دور ہو گئے سر. ہاں، تو انشاءاللہ یعنی کہ جیسے جیسے ہم اس کو دیکھیں گے تعلیمات خداوندی کو، اور جو بات ہے کہ جو واقعاً معصوم کی سیرت و کردار ہے معصومین کی، تو ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں پہ روشن ہو جاتی ہیں. اچھا، اس میں جو ہم یہ سختیوں کی بات کر رہے تھے نا، ہم لوگ گھبراتے شاید اس لیے ہیں ان سختیوں سے کہ ہمارے پاس نہ آئے، ہم بچے رہیں. لیکن جیسے امام حسین کا عاشور کا دن ہے، اس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے عصر کا وقت آتا جاتا تھا، ویسے ویسے ان کے چہرے پہ نور پڑتا تھا. اور یعنی کہ ان دا اینڈ ایک جملہ آقا جعفر سے بھی شاید سنا تھا کہ آخر وقت یہ ہو چکا تھا کہ یہ
بتانا مشکل تھا کہ یہ امام حسین اس وقت امام حسین ہے یا خود مطلب وہاں پہ یہ تھا کہ خود خدا ہو چکے ہیں، یعنی اتنا زیادہ وہ لقاء اللہ میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سختی مصیبت تو وہ چیز ہے جو انسان کو شاید شروع میں بری لگے، ان دا اینڈ تو دس از اے بلیسنگ. ظاہر ہے کہ وہ اگر آپ اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کرتے ہیں نا، دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ بھی سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان مومن ہے تو وہ اگر کسی بھی مشکل یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کدھر جائے گا؟ کس کی طرف رجوع کرے گا؟ خدا کی طرف. خدا کی طرف رجوع کرے گا. اور جتنی زیادہ اس پر سختی بڑھے گی تو اس کا خدا کی طرف رجوع بڑھے گا یا کم ہوگا؟ بالکل بڑھے گا. بڑھے گا. جب خدا کی طرف اس کا پلٹنا، اس کا انابہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا تو باقی غیر خدا سے اس کا تعلق کمزور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کمزور ہو جائے گا. پھر تو یہ تمام کی تمام سختیاں جتنی بڑھتی جائیں گی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ غیر خدا سے تعلق کمزور ہو اور خدا کے طرف تعلق اس کا مضبوط ہو، اگر مومن ہے. اگر مومن ہے. اگر مومن تو اس کو یہ شرط نتیجہ لگا دیا. تو یہ جو چیز ہے، یہ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سختی اس کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بالکل ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے. صحیح. اور اگر وہ ولی خدا ہے، اگر وہ ولی خدا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ تو نور علی نور والی بات ہے کہ یعنی کہ وہاں پر جو تھوڑی بہت، کیونکہ اولیاء خدا تو ظاہر ہے کہ غیر خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، لیکن غیر خدا میں رہنے کی وجہ سے وہ ایک دھول گرد ضرور آ جاتی ہے نفس پر. ٹھیک ہے، تو وہ بھی صاف ہو گئی. تو وہی والی بات کہ امام حسین علیہ السلام جب یہ تمام کی تمام مصیبت اور مصائب اور یہ سب چیزیں تھیں تو یعنی یہ ہر آنے والی مصیبت امام حسین کو کس سے قریب کر رہی تھی؟ خدا سے. خدا سے قریب کر رہی تھی. تو اسی وجہ سے کہ جتنا جتنا اگر شہادتیں بڑھ رہی تھیں، مصائب بڑھ رہے تھے، تو امام حسین کے لیے وہ قربت بھی بڑھتی جا رہی تھی ان کانسیکوینس. اور اگر وہ قربت بڑھتی جا رہی تھی اور حقیقتاً قربت ہے تو وہ نورانیت تو پھر نظر آئے گی. آپ نے شاید سنا ہوگا، اس دفعہ میں نے ایک دو روایتیں پڑھی تھیں اس حوالے سے کہ یعنی شہادت سید الشہداء علیہ السلام پہ کہ یعنی کہ جب بالکل آپ کا وقت آخر تھا، اور یعنی بالکل وقت آخر کے جو وہاں پر راوی تھا تو وہ یہ اس کا یہ بیان ہے کہ میں نے کسی انسان کا، مطلب مصیبت میں گھرے ہوئے کسی انسان کا اتنا پرسکون اور خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا اپنی پوری زندگی میں. اور حسین کے چہرے پر نظر ڈال کر میں بالکل بھول گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے. تو مطلب وہی چیز ہے کہ جس کو ہم مطلب سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک مصیبت ہے تو وہ کیا ہے، وہ حقیقتاً ترقی کے راستے ہیں. یہی لیکن ذب وہ عظیم ہے. جی سوری، نہیں یہی ذب نہیں عظیم. نہیں، مطلب ذبح عظیم والی تشریح شاید دوسری ہو. لیکن بہرحال یہاں پر جو چیز ہے نا وہ کہ جو بات آپ کو اور ہمیں، لیکن ہم ان تمام پیغامات کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اگنور کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور یعنی ہم اسی بات پہ زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم امام حسین کو جتنا زیادہ مصیبت زدہ دکھا دیں نا تو ہمیں وہی چیز بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اگلی دفعہ پھر وہی اپنا اس ٹائم پہ ہم واپس آ جائیں گے. شکریہ. ٹاپک کیا دیں صبح ہم؟ 10:30 بجے. میں بھی 10:30 تھوڑا سا بجے سوچ کے صبح بتاتا ہوں. جی ٹھیک 10:30 ہے بجے انشاءاللہ. صبح انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. بہت خدا بہت حافظ. شکریہ. خدا حافظ. اللہ آپ کو اللہ حافظ. سلامت رکھے. اللہ حافظ. بہت ساری پرابلم کو سالو کیا. اللہ حافظ بالکل. امام کی ضمانت میں. انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.